बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فریہ اویس۔ آج جو ناول لے کے آئی ہوں ونی بیسڈ ناول ہے، کزن میرج بیس پہ ہے، ایج ڈفرینس بیس پہ ہے، رومانٹک اور ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ہے۔ میری ایک سسٹر سے کب سے فرمائش کر رہی تھی ونی بیسڈ ناول کی، سو میں آج ونی بیسڈ ناول اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آغا جان، میرے باپ کے قاتل کی بیٹی میرے ساتھ جائے گی۔ حال میں اس کے الفاظ سے سناٹا چھا گیا۔ امتل شاہ کا دل کام کر رہ گیا، مگر یہ بھی پتا تھا کہ حدید کتنا ضدی ہے۔ انا بھی، اس لڑکی کو میری گاڑی میں بٹھائیے۔ آغا جان مجھے اجازت دے۔ اور سب سے مل کر جب وہ گاڑی تک آیا تو گاڑی میں بیٹھی روتی بسورتی بچی کو دیکھ کر انابی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انابی نے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغی توازن خراب ہو۔ بیٹا، آپ ہی نے تو بولا تھا اس کو لانے کے لیے۔ اور یہ سن کر حدید کو لگا آسمان اس کے سر پہ آ گرا ہو۔ اس نے تو بس بتلے کی آگ میں جھلس کر ہاں کر دی تھی، پر اب اس کو اپنی بے خبری پہ غصہ آنے لگا کہ اس نے یہ کیا کیا، اور سارا غصہ گاڑی کے دروازے پہ اتارا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حدید شاہ زرغام شاہ کا اکلوتا وارث۔ زرغام شاہ کے دو بیٹے تھے، دائم شاہ اور فہیم شاہ۔ دائم شاہ کی ضد پہ اسے پڑھنے کے لیے امریکہ جانے کی اجازت ملی، پر واپسی پہ ڈگری کے ساتھ مریم جو کہ عیسائی سے مسلمان ہوئی تھی، وہ بھی بیوی کی صورت میں ساتھ تھیں۔ دائم کے اس اقدام نے زرغام شاہ کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی اور انہوں نے دائم شاہ کو گھر چھوڑنے کا فیصلہ سنا دیا۔ حدید کو گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے غلط فیصلے کا ادراک ہو چکا تھا۔ وہ ایک 11 سال کی روتی بسورتی بچی سے چاہ کے بھی بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اسے اب اپنے فیصلے پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا لاپرواہ ہو گیا کہ یہ بھی نہ جان سکا کہ اس کے نکاح میں ایک 11 سال کی بچی دی جا رہی ہے۔ اس نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی جو گال پھلائے بیٹھی تھی، اچانک منہ اس کی طرف کر کے بولی، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے خشمگین نظروں سے گھورا، پر شاید وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ منہ پھیلا کے پھر سے سوال دہرایا اور ساتھ میں اس کا بازو بھی جھنجھوڑ دیا تو اس نے غصے سے اسے دیکھا اور چلا کر بولا، خاموش سے بیٹھے رہو ورنہ اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ پر وہ بھی ڈیٹ مٹی تھی، پھر سے بھوک کی گردان لگا لی۔ اب تو شاہ صاحب کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے کیونکہ اس کا بھونپو بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی فوڈ شاپ پہ روکی اور اس کے باپ کی صفاقی کے متعلق سوچنے لگا۔ زرنین شاہ زین شاہ کی تیسری اور سرین شاہ کی پہلی اولاد تھی۔ اس سے پہلے زینب سے ان کے دو بیٹے داور اور داؤد شاہ تھے جو کہ ان کو بہت عزیز تھے۔ دوسری طرف سرین اور زرین اتنی ہی ناپسندیدہ۔ زرغام شاہ اور شاہ زین کی دشمنی کی شروعات اشہد شاہ جو کہ زین شاہ کا بھائی تھا وہاں سے ہوئی۔ فہیم شاہ کے ہاتھوں اشہد جو کہ فہیم کا بیسٹی بھی تھا، شکار کے دوران اندھی گولی لگنے کا شکار ہو گیا، جس کی بنا پر زین شاہ فہیم کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ پنچایت میں خون بہا میں سرین شاہ زین شاہ کے نکاح میں آئی، جس کی زندگی زین شاہ کے ظلم کی نذر ہو گئی۔ سرین کی زندگی کی واحد خوشی زرنین شاہ جو کہ ماں باپ دونوں کی محبت کی ترسی ہوئی بچی تھی، جو پیار نہ ملنے کے سبب چڑچڑی اور بدتمیز ہو گئی تھی اور 11 سال کی عمر میں ہی کسی کی کوئی بات نہ مانتی۔ زین شاہ نے تو اس کو بلانا تو دور، دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی اور دائم شاہ کی امریکہ سے واپسی پر اسے سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کر دیا۔ وقت نے پھر سے پلٹا کھایا تھا اور اب قربانی کے لیے زرنین شاہ تھی، جس کو قربان کرتے ہوئے باپ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکان تھی، کیونکہ ہار زرغام اور اس کی اولاد کے حصے میں آئی تھی۔ غم پھر سے سرین شاہ کا مقدر ہوا تھا۔ زرغام شاہ کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ اس نے جس کی قربانی مانگی ہے وہ اس کی جان سے عزیز بیٹی کی جان ہے۔ گاڑی روک کر حدید فوڈ شاپ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے ہی زرنین کلانچے برتی باہر تھی اور شاپ میں گھس گئی۔ جو ہاتھ لگتا تھا الا بلا سب لے لیا۔ تو حدید نے اسے حیرت اور قدرے غصے سے پوچھا، اور کچھ رہ تو نہیں گیا؟ تو آگے سے منہ بنا کے ہی جواب بھی موصول ہوا، یہاں تو مزے کی کوئی چیز ہی نہیں کھانے کی۔ اس کی بات پہ حدید کا منہ کھولے کا کھولا ہی رہ گیا کہ اتنا کچھ لے کے بھی محترمہ ناشکری ہے۔ بل ادا کر کے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے اور گاڑی ایک خوبصورت بنگلے میں داخل ہوئی۔ گاڑی سے نکلتے ہی اس نے اپنی موم کو آواز دی تو جواب نہ دارد۔ اس کے چلانے سے خان زمان دوڑتا ہوا، صاحب بیوی تو واپس امریکہ چلی گئی ہیں۔ تو اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ اسے بتا کے جاتی تھیں اور اسے اب نئی ایک فکر نے ستایا۔
وہ تو وہاں اسے موم کی خدمت کے لیے لایا تھا۔ وہ لنچ کر کے ٹی وی لگا کے ابھی بیٹھا ہی تھا، زرنین چمپ لگا کے اس کے پاس آ بیٹھی اور ریموٹ بھی اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اچانک غصے کی لہر اس کی رگوں پہ میں سرایت کر گئی اور اس نے اسے صوفے سے دھکا دے کے نیچے گرایا اور گرا کے بولا کہ اپنی اوقات میں رہو۔ زرنین حیرت اور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھی اور زور سے مکہ اس کے کندھے پہ مار ڈالا۔ ڈرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا محترمہ نے، اور حدید کو نہیں یاد پڑتا تھا کہ 23 سالوں میں کسی نے اسے مارا ہو۔ پھر تو ایک طوفان بدتمیزی تھی جو دونوں نے مچائی۔ زرنین کو تو عادت تھی مارنے اور مار کھانے کی۔ جب داور اور داؤد مارتے تو وہ بھی حساب نہ چھوڑتی تھی، اور کچھ اسکول میں کراٹے کلاسز کا کمال تھا کہ وہ لڑاکا طیارہ بن گئی اور دونوں بھائیوں کو مارتی۔ اب بھی ہاتھ صاف کرنے لگی اس پہ، اچانک حدید جو تکیہ اٹھانے کو نیچے جھکا تھا پر چڑھ کے اس کے بال مٹھی میں دبا کے مارنے لگی۔ تکلیف سے حدید پاگل ہو گیا تھا اور اس کو غصے سے بازوں میں جکڑا تو درد سے وہ چلا اٹھی اور بچاؤ بچاؤ کی گردان کرنے لگی۔ اسی بیچ میں ایک نسوانی دکھ میں ڈوبی آواز آئی، چھوڑو حدید اسے، یو ریپسٹ! اور حدید کو لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈال دیا ہو۔ قصور آنے والی کا بھی نہ تھا، سچویشن ہی ایسی تھی۔ زرنین نیچے دبکی ہوئی چلا رہی تھی اور وہ اس پہ سوار مار رہا تھا۔ کوئی بھی غلط سمجھ سکتا تھا، وہ تو پھر بھی اس کی محبت سارا تھی۔ سارا آگے آئی اور زرنین کو اٹھا کے اس نے گلے سے لگایا، کیونکہ وہ ایسے ہی رو رہی تھی جیسے اس سے معصوم دنیا میں نہ ہو۔ سارا یار، تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ تو کیسا ہے مسٹر حدید؟ ایکسپلین اٹ اف یو آر رائٹ دین ٹیل می دا ٹروتھ۔ آپ مجھے بچائیے، یہ مجھے مارتا ہے۔ زرنین نے شکایت لگانا ضروری سمجھا تو حدید نے اسے دانت کچ کچا کر دیکھا۔ یہ کون ہے حدید؟ کہاں سے لائے ہو اسے؟ یہ میری بیوی ہے۔ اچانک غصے میں وہ چلایا، جب اعتبار ہی نہیں تو بھاڑ میں جائے محبت، یوں میں گو ناؤ۔ تمہیں سچائی پتہ چل گئی، اب جاؤ۔ اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی، اور وہ وہاں بیٹھا بے یقینی سے سوچ رہا تھا کہ اتنا پرانا رشتہ کیسے اتنا کچا تھا کہ پل میں ٹوٹ گیا، اور جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا وہ مزے سے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور چاکلیٹ بھی کھا رہی تھی۔ اچانک اس کا غصہ عود آیا اور اس نے زوردار تھپڑ مارا تو وہ دان پان سے بچی اپنے دھیان میں گری اور شیشے کی میز اس کے گھٹنے میں کھپ گئی۔ پر پرواہ کسے تھی؟ وہ اسے کھینچتا ہوا اسے ٹیرس پہ لایا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ بہادر تو بہت بنتی تھی، پر اس کی بہادری مغرب کے اندھیرے کے ساتھ ہی خوف میں بدل جاتی، اور حدید نے اندھیرے ٹیرس پہ اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ایک گھٹنے کی زخم، اوپر سے سردی اور خوف سے وہ دروازہ بجاتے بجاتے بے ہوش ہو گئی۔ حدید اپنے غصے میں گم تھا، پر 2 گھنٹے کے بعد اس کے مطابق سزا کافی تھی، اسی لیے اسے لینے کے لیے ٹیرس کا دروازہ کھولا، مگر کوئی آواز نہ آئی تو آگے جا کے دیکھنے پر کوئی وجود نیچے گرا ہوا ملا۔ اس نے جلدی سے اسے باہوں میں اٹھایا اور روم کی طرف دوڑ لگائی۔ زرنین کی حالت نے ہدایت کی سیٹی گم کر دی تھی اور اسے جلدی سے بیڈ پہ لٹا کے ہاتھ پیر ملنے لگا، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس لایا اور اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹے مارے تو وہ کسمسا کے اٹھی اور رونے لگی۔ خاموش ہو جاؤ ڈرامہ کوئین کہیں کی، حدید نے قدرے غصے میں کہا اور امتل شاہ کو کال کرنے لگا، مگر زرنین ہی کیا جو بات مان لے، اور زور و شور سے رونے لگی۔ دوسری طرف امتل شاہ نے کال پک کر لی اور زرنین کی رونے کی آواز سے پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ بولی۔ بیٹے محترم نے بگڑے مزاج سے انہیں کل ہی ادھر آنے کا بولا۔ امتل کی تسلی دینے پر وہ ریلیکس فیل کرنے لگا، کیونکہ وہ ایک ہی دن میں تنگ آ گیا تھا اس بلا سے۔ اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ زرنین جو رونے کا شغل فرما رہی تھی کی چیخ پورے گھر میں گونجی اور جلدی سے اندھیرے میں ٹٹول کے اس کے قریب آئی اور اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ جو وہاں سے اٹھ رہا تھا گڑبڑا گیا اور بازو کھینچنے لگا تو اسے زرنین کی گھٹی گھٹی سی آواز، پلیز تم مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں شیطانی آئیڈیا آیا اور اس نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر نہیں جاؤں گا۔ تو وہ تیزی سے بولی، جو کہو گے میں کروں گی، سوچ لو۔ سوچ لیا؟ وہ جلدی سے بولی، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ پھر اسے لے کر الماری کے پاس آیا، موبائل کی ٹارچ پر اپنے سارے شوز اس کے سامنے ڈیٹ کر دیے۔ انہیں پالش کرو لٹل فروگی۔ پہلے تو اسٹیر اور پھر اسنام پہ اس نے خونخوار بلی کی طرح دیکھا، پھر اس نے وہاں سے اس کو جانے کا اشارہ کیا
پہلے تو اس ڈیر اور پھر اس نام پہ اس نے خون خوار بلی کی طرح دیکھا، پر جب اس نے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو جلدی سے کام شروع کر دیا۔ وہ بھی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اچانک زرنین کو شرارت سوچی اور بولی، اوئے تمہیں پتہ ہے اس کی اسمیل بڑی پیاری ہوتی ہے، اور باقاعدہ سونگ کے بھی دکھایا تو بھی آگے ہو کر دیکھنے لگا۔ تبھی اس نے پالش اس کی ناک میں مل دی اور ہنس ہنس کے دوہری ہونے لگی۔ اس نے بدلے میں اس کا منہ بگاڑ دیا، اب ہنسنے کی باری اس کی تھی۔ زرنین نے پہلے تو غصے سے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے منہ پہ پالش رگڑ دی اور واش روم میں ڈھول لگائی۔ منہ دھو کے وہ واپس آئی تو حدید واش روم میں گھس گیا۔ زرنین کو پھر سے ہاتھ میں کھجلی ہوئی اور پھر سے ہاتھ پہ پالش لگا کے واش روم کے باہر حدید کے نکلنے کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ جو واش روم میں ہنستے ہوئے گیا تھا، پر جب آئینے میں اپنے ہنستے ہوئے عکس پر نظر پڑی تو ہونٹ بھینچ گئے، اور اپنے باپ کا قاتل اور زرنین کی وجہ سے سارا کا چھوڑ کے جانا اسے یاد آیا، ساتھ ہی غصہ بھی یاد آیا، اور وہ جو ہنستے ہوئے گیا تھا آگ بے گولا ہو کر باہر نکلا۔ زرنین جو اپنی ہی مستی میں مست اس کے قریب آئی تھی اور جیسے ہی ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیا، حدید نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلایا، بہت شوق ہے نا تمہیں میرے ساتھ کھیلنے کا، آؤ میں تمہیں کھیل دکھاؤں، اور اسے پکڑا اور بستر پہ دھکیلا۔ وہ معصوم اسے خوف زدہ سے دیکھنے لگی، غصہ اس کی عقل کو کھا چکا تھا۔ وہ اس کے قریب جیسے ہی گیا وہ دہشت سے چلانے لگی، اسے بھی جھٹکا لگا اور اس سے دور ہوتا گیا۔ یا میری خدا، یہ میں کیا کرنے لگا تھا؟ کیا میں غصے میں صحیح غلط کی تمیز سے بھول گیا تھا؟ اس نے اپنے بال زور سے نوچے، اس کا دل چاہا اپنا منہ تھپڑوں سے سجا دے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور خدا کے حضور معافی مانگنے لگا۔ خود کو کوس کے جب اسے زرنین کا خیال آیا تو وہ روم میں آیا، اسے دیکھتے ہی وہ خوف سے چلانے لگی تو وہ اور شرمندہ ہو گیا۔ اتنے میں اس کے پیچھے سے امتل کی آواز آئی تو اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ حدید، نین کہاں ہے؟ تو اس نے خالی پین سے اپنے روم کی طرف اشارہ کیا اور خود گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، امتل شاہ پہ نظر پڑی جو غصے میں بھری پڑی تھی اور اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا تو وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ یہ ہے تمہاری پرورش، یہ سب سیکھ کے آئے ہو تم؟ امتل غصے سے چلائی۔ حدید نے کرب سے اوپر نظر اٹھائی، اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ایک دفعہ تو امتل شاہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا، پر پھر غصہ عود آیا۔ تمہیں پتا ہے کہ جس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے وہ تمہاری چہیتی پھپھو کی بیٹی ہے۔ ہار پھر سے تم لوگوں کی زیست میں آئی ہے، دکھ پھر سے اسی گھر کی بیٹی کا مقدر ٹھہرا ہے۔ ہمیں کل پتہ چلا کہ تمہاری پھپھو کی بیٹی جو اس کی واحد خوشی تھی، جسے زین شاہ نے ظلم کا شکار کیا ہے، اور تم اپنی ہی عزت کے لٹیرے بن گئے۔ دفعہ ہو جاؤ، اٹھاؤ بیگ اور شکل مت دکھانا مجھے۔ امتل شاہ کے الفاظ اس کو ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، پر ان کے آخری الفاظ پر اس نے انہیں دکھ سے دیکھا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ حدید نے نہ صرف گھر چھوڑا بلکہ ملک بھی چھوڑ دیا اور اپنی موم کے پاس امریکہ چلا گیا۔ 18-19 سال کی لڑکیوں کا ٹولہ تھا خالہ پٹھانی کی حویلی پر، جنہوں نے دھاوا بول دیا تھا۔ ان کا شکار سرخ رنگ کے انار تھے۔ نین، ثنا اور نرمین دیوار پہ چڑھی بیٹھی تھی اور ایدھا نیچے کھڑی انہیں بتا رہی تھی کہ کہاں کہاں سے شکار کرنا ہے۔ اچانک ثنا کی نظر خالہ پٹھانی پہ پڑی تو اس نے نرمین کو اشارہ کیا اور وہ دونوں آہستہ سے اتری اور ڈور لگا دی، جبکہ نین ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ جبکہ خالہ کی کڑکتی گالیاں کانوں میں گئیں تو سمجھ میں آیا کہ ایک بار پھر اس کی دوستوں نے دغا دے دیا۔ وہ نہ صرف بھاگ گئی تھی، ساتھ میں اس کی شوز بھی لے گئی تھی۔ آگے آگے وہ تھی، پیچھے پیچھے خالہ اور ان کی گالیاں۔ گھر میں پہنچ کر ان سب کو کوسنے دیتی روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر تک امتل کا بلاوا آ گیا۔ آگے ساری پھاپھے کٹیاں سر جھکائے کھڑی تھیں۔ وہ خاموشی سے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی۔ امتل کا ہمیشہ کا لیکچر شروع ہو گیا تھا، جو ہر شرارت کے بعد دیا جاتا تھا، اور وہ ہر دفعہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا، ایک ایک کر کے سب جانے لگی، جبکہ امتل نے نین کو روکا تھا، اور سناؤ اسٹڈی کہاں تک پہنچی، یا صرف شرارتوں پر ہی زور ہے؟ زرنین انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور پڑھائی سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ امتل کے سر کھپانے پہ اس نے ایڈمیشن لیا تھا، ورنہ اس کا علم سے پیار سب کے علم میں تھا۔ اب بھی اس کی جان اٹک گئی کیونکہ اس کا جی پی اے بھی اٹکا ہوا تھا۔ پاس تو وہ ہو رہی تھی، پر کوئی ہائی فائی نمبروں سے نہیں۔ بہت اچھی ام جان، کہا تو بس اتنا ہی اور وہاں سے بھاگنے کی۔ زرنین جیسے ہی روم میں پہنچی، آگے ساری پلٹن کو دیکھ کر نئے سرے سے غصہ آ گیا، کیونکہ اس کے پاؤں میں کانٹے لگے تھے اور گالیاں اور بے عزتی علیحدہ اس لیے اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان پھاپھے کٹیوں سے بات کرنے کا۔ اس کو دیکھتے ہی سب چڑیلوں کی ہنسی نکل گئی اور ساتھ ہی 5 انار بھی جھولی میں ڈالے گئیں، تو وہ بھی بے عزتی بول کے چوری ہو کے انار کھانے لگی
और नहीं चुरा सोचने लगी। सना और नरमीन फ़हीम शाह की औलाद हैं, जबकि रिदा इन तीनों कज़न्स की बेस्टी, जिसे वह सेमेस्टर ब्रेक में गांव घुमाने लाई थी और जिस दिन से आई थी कुछ ना कुछ करके सबके नाक में दम किया हुआ था। और आज 7 साल के बाद हरीश शाह ने फिर से पाकिस्तान कदम रखा, तो वो भी अमतल शाह के माफ़ करने और बुलाने पर, वरना खुद से उसने कभी कोशिश ना की थी वापस आने की। उसके पाकिस्तान आने की एक और वजह उसकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब भी थी। उसे हवेली पहुंचते हुए 2 बज गए थे। आते ही उसने रोक अपने रूम की जानिब किया, क्योंकि वो सुबह सबको सरप्राइज़ करना चाहता था। मगर अपने रूम में किसी की मौजूदगी से वो खुद हैरान हो गया। वो जो भी मोहतरमा थी बड़ी लापरवाही से सोई हुई थी। ट्राउज़र हैदराबाद की सैर को गया हुआ था। से पहली दफ़ा अपने ही रूम में आकर शर्मिंदगी हुई थी। चेहरे को देखते ही उसकी मौजूदगी की वजह भी समझ आ गई। ये वो चेहरा था जिससे वो शदीद नफरत करता था। वो उसको इग्नोर करता फ्रेश होने बाथरूम में घुस गया। बाहर आके रूम में नज़र दौड़ाई, पर कारपेट के सिवा सोने की कोई जगह ना थी, जो कि उसे नामंजूर थी। इसलिए बिना उसकी जानिब देखे बेड पे आके लेटा और थकन की वजह से सो गया। जरनैन अलार्म की आवाज़ से जागी तो कोई अनजाना एहसास हुआ। जैसे ही नज़र कुछ ही फासले पर लेटे वजूद पे पड़ी तो घबरा के उठ बैठी और मुंह से चीख बरामद हुई, जिसका गला किसी की मजबूत गिरफ्त ने बखूबी गोंदा और साथ ही उसकी कमर पे इतनी ज़ोर से पकड़ के खींची कि उसे अपनी पसलियाँ टूटती और सांस रुकती हुई महसूस हुई। और उसकी हालत खौफ से पतली हो गई। मुँह से कोई आवाज़ ना निकली तो जैसे हदीद को उस पर थोड़ा रहम आया और उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए छोड़ दिया। उसने भी बेड छोड़ते हुए एक सेकंड ना लगाया और डरते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हदीद अपनी जगह छोड़ते हुए उठा और उसके करीब आके चुटकी बजा के बोला, ये सवाल मेरा होना चाहिए, तुम मेरे रूम में किसकी इजाज़त से हो? चाहता तो तुम्हें रात को चलता करता, पर उस वक्त तुम्हारी इंसल्ट का मज़ा ना आता। अब तुम्हारी लाडली जान के सामने बाहर निकालूंगा तो मज़ा आएगा। उसने उसे बाजू से पकड़ा और बाहर निकाल दिया और आके बेड पे लेट गया। दूसरी तरफ इधर उधर देखने लगी कि कोई देख ना लाए। इस हालत में न सर पे दुपट्टा, न पाँव में शूज़ और नाइट ड्रेस। उसने तसल्ली करके कोई नहीं जाग रहा रूम का दरवाज़ा आराम से बिना आवाज़ के खोला और अपने छुपके से जूते डाल के अब दुपट्टा लेने को बेड के करीब गई और जैसे ही उठाने को झुकी, अचानक हदीद ने करवट भरी उसको यूं खुद पे झुके देखकर हड़बड़ा गया। पर नजर जैसे उसकी हुलिये पर पड़ी तो दिल किया थप्पड़ रख के दे। वो भी गड़बड़ा गई और अभी उसके मुंह से वो अभी उसके मुंह से इतना निकला ही था कि हदीद गुस्से से चलाया, क्या तकलीफ है? वो दुपट्टा मेरा, वो मन मनाई उसने पास पड़ा दुपट्टा उठाकर उस पर फेंका और गुस्से से बोला, ये तान लपेट भी लिया करो और आइंदा ऐसे खुले में नजर मत आना मुझे तुम। वो दुपट्टा उठा के दौड़ गई और सांस आके नरमीन के रूम के बाहर लिया और उसके रूम में घुस के सो गई, क्योंकि वो किसी बात का भी असर ज़्यादा देर तक तारी नहीं करती थी। इसलिए तो उसका 7 साल पहले का किया सलूक उसे याद न था। वो बहुत लापरवाह थी हर मामले में। ज़रनैन ने जब से होश संभाला तो उसे पता चला था कि वो हदीद के निकाह में है। इसलिए नाना के पास जो भी उसकी नई तस्वीर आती वो उसे अपने पास सेव कर लेती, बिना किसी को अपना राज दिए। नहीं तो सब उसकी मिलके किट लगाती। इसलिए जब उसने हदीद को रूम में अपने करीब पाया तो उसे अपना गुमान लगा, पर ये उसका गुमान नहीं हकीकत थी। हदीद की आंख दरवाजे की आवाज़ पे खुली तो उसने आवाज़ की जानिब नज़र दौड़ाई तो एक ही हस्ती का ख्याल आया जो उसके बात में घुस सकती थी। इतने में दरवाज़ा खुला और वही मैडम ब्लैक कुर्ते और पैंट में मलबूस दरियाफ्त हुई और दुपट्टा नापैद था। बाल सारे गीले और कपड़े जिस्म के साथ चिपके हुए थे। उसने गुस्से से भरे हुए उसको देखा जो अब जल्दी जल्दी गीले बालों की पोनी बना रही थी। इससे पहले कि वो यूं ही बाहर जाती उसने अपनी जगह से हरकत की और उसे पास खींच लिया और उसका बाजू जोर से मरोड़ा। तुम्हें मना किया था ना रूम में आने से, और ऐसे हुलिये में। तो वो हल्के से मनमनाई, मेरे कपड़े इस रूम में थे तो मैं क्या पहनती, इसलिए रूम में आई, और मेरे कपड़े तो पूरे हैं, फिर आपको क्यों बुरे लग रहे हैं? अचानक हदीद ने उसके गिरेबान की तरफ इशारा किया, तुम्हारे लिहाज से ये सही हुलिया है? तो उसने इस बात में गर्दन हिलाई तो हदीद ने उसे गुस्से से देखा और बाथरूम की जानिब कदम बढ़ाए और साथ ही उसकी जानिब मुड़ के बोला, बाहर उस वक्त जाना जब तुम्हारे कपड़े सूख जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही वो बाथरूम गया वो भी बाहर चली गई। किसी की बात माने और वो भी जरनैन शाह हो ही नहीं सकता। हदीद बात लेकर बाहर निकला तो जरनैन को गायब पाया वो और सोचने लगा, क्या चीज़ है ये जिसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। फिर सर झटकता हुआ नीचे चला गया। जैसे ही उसने डाइनिंग हॉल में कदम रखा सबके मुंह खुशी से खिल उठे। सबसे मिलकर वो अमतल शाह के पास आया तो उसने आंखों की नमी को साफ करते हुए उसे गले लगाया और प्यार से उसके कान खींचे।
اپنی ہم جان کو اتنا کیوں ستاتے ہو؟ تو اس نے جلدی سے اس کے گھٹنے پر سر رکھا اور بولا، آئندہ نہیں ستاؤں گا، جو آپ بولیں گی وہی کروں گا، پر ابھی تو بہت بھوک لگی ہے، اس کا کچھ کریں۔ سب کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے سوائے زرنین کو، جو بیزار شکل بنا کے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہدی نے ایک اچٹی نظر اس کے پھولے ہوئے منہ پہ ڈالی اور کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ زرنین اپنا ناشتہ ختم ہوتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور جب آغا جان نے روکا، بیٹا بیڈ مینرز میں آتا ہے، سب کھا رہے ہیں اور آپ چل دیں، تو زرنین جلدی سے آغا جان کے کندھے میں بازو ڈال کے بولی، آغا جان آپ کو پتہ تو ہے نا میری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں اور ابھی تک انجوائے بھی نہیں کیا، تو کرکٹ کے لیے کھلاڑی ڈھونڈ کے آتی ہوں، کہتے ہوئے وہ چھپاک سے یہ جا وہ جا۔ زرنین نے بچوں کے ساتھ مل کر ایک طوفانی بدتمیزی مچائی ہوئی تھی۔ اتنا شور تھا کہ حدید کو اپنے کان کے پردے پھٹنے کا ڈر ہوا، تو وہ باہر آیا اور آگے زرنین میڈم ایک بچے کے ساتھ لڑنے میں بزی تھی۔ اسے شدید غصہ آیا اور سب کو ڈانٹ کے بھگایا اور اس کو کھینچتے ہوئے اندر لایا، جس نے خود کو چھڑواتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ناخن گاڑ دیے، تو حدید نے بھی تھپڑ لگانے سے گریز نہ کی۔ ابھی اور کتنا بڑا ہونا ہے تم نے، حدید نے تلملا کے کہا، پر وہاں اثر کیسے تھا؟ ببل چباتے ہوئے یوں پریٹینڈ کیا جیسے اس سے بات نہ کی جا رہی ہو، وہ دیواروں کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ حدید نے اس کا یہ انداز دیکھا اور کچھ سوچتا ہوا واک آؤٹ کر گیا۔ وہیں سے سیدھا آغا جان کے پاس آیا اور اپنی 2-3 دن میں روانگی کی اطلاع دی اور امتل کو ساتھ لے کے جانے کی ڈیمانڈ بھی کر دی۔ آغا جان وہاں کون میرے کھانے پینے کا خیال کرے گا؟ آپ ام جان کو بھی میرے ساتھ بھیجیں۔ پر بیٹا امتل کی طبیعت خراب رہتی ہے، تم یوں نہیں چلے جاؤ گی تو وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ پر آغا جان وہ آپ کی چہیتی نین صاحبہ بھی تو وہیں پڑتی ہیں، وہ ام جان کا خیال کر لیں گے، حدید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تو آغا جان بولے، وہ تو ہاسٹل رہتی ہے، پھر کوئی خیال آنے پر اسے تسلی دی کہ کچھ کرتے ہیں، اور ان کے فیس ایکسپریشن بتا رہے تھے کہ اس کا تعلق کس سے تھا، اور حدید اپنے اندازے کی کامیابی پر خوش تھا کہ وہ اب اس چھپکلی کو مزہ چکھائے گا۔ رات کے کھانے پر اچانک آغا جان نے سب کو متوجہ کیا اور اپنا موقف بیان کیا، پر ان کا موقف سن کے سب کے ساتھ حدید کا بھی منہ کھل گیا، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ ام جان کے ساتھ نین جائے گی تو اسے تنگ کرے گا، پر آغا جان نے رخصتی کا فیصلہ سنا کے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ پر اب وہ کسی آرگیو کی کنڈیشن میں نہ تھا، کیونکہ اس کی لگائی آگ تھی، اس لیے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ حیران تو زرنین پہ تھا جو خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ پھر تو کیا آنند فانند تیاری ہوئی اور وہ رخصت ہو کے اس کے ساتھ اسلام آباد چل لی۔ وہ تینوں دوستیں ساتھ تھیں، کیونکہ ایک ہی یونی میں پڑھتی تھی، تو سب ساتھ تھی۔ حویلی میں پہنچ کے سب سے پہلے اپنے روم میں چل لی، تو وہ بھی ان لوگوں کے روم میں جانے لگی۔ نرمین اسے رکا، ہمارے ساتھ کدھر بھائی؟ وہ بھائی کے روم میں جاؤ، اور دروازہ لاک کر لیا تو وہ منہ بنا کے خڑوس کے کمرے کی جانب چل دی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے روم میں قدم رکھا تو حدید نے مڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس نے سوچا تھا وہ اس کے روم میں نہیں آئے گی۔ جی محترمہ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ نرمین اور ثنا اپنے روم میں نہیں جانے دے رہی اور بولا ہے کہ آپ کے روم میں جاؤ تو میں کیا کروں؟ منہ پھولا کے کہتی ہوئی وہ صوفے پر چڑھ گئی، تو حدید اسے اگنور کرتا واش روم میں گھس گیا۔ باہر آیا تو وہ صوفے پر آرام سے سو رہی تھی۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ صبح یوں نہیں جانا تھا۔ صبح الارم کی آواز پہ دونوں کی آنکھ کھلی تو زرنین وضو کر کے آئی اور نماز پڑھ کے قرآن پڑھا اور پھر سے لمبی تان کے سو گئی۔ نماز کی عادت ام جان نے سب میں پختہ کی تھی، جو وہ نہیں چھوڑتی تھی۔ حدید کی آنکھ لیٹ کھلی، گھڑی کو دیکھتے ہوئے ڈور لگائی اور جلدی جلدی ریڈی ہونے لگا۔ جب دیکھا شرٹ پریس ہی نہیں تو اسے سخت کوفت ہوئی اور سامنے نظر ڈالی تو زرنین سکون سے سوئی ہوئی نظر آئی۔ اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، وہ جو نیند میں تھی پھر سے نیچے جانے لگی۔ جب حدید نے دوسرا ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، پر حدید کو سامنے دیکھ کر نیند ہوا ہو گئی، کیونکہ شرٹ کے ساتھ ساتھ بنیان بھی ندارت تھی۔ حدید کے لیے تو یہ عام سہولیت تھا، مگر نین صاحبہ نے تو پہلی دفعہ کسی کی بے شرمی کا مظاہرہ دیکھا تھا اور جلدی سے نظریں جھکا لی۔ حدید نے بغور اس کی حرکت کا مشاہدہ کیا اور اپنی شرٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی، پریس کر کے لاؤ اچھی سی۔ زرنین نے بھی بھاگنے میں دیر نہ لگائی اور بے شرم کا لقب بھی اسے دے ڈالا، مگر دل میں حدید کی شرٹ استری کر کے اس کو پکڑائی اور خود بیڈ پہ دیر ہو گئی، کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا فی الحال یوں نہیں جانے کا۔ حدید بھی اسے اس کے حال میں چھوڑتا یونیورسٹی چلا گیا۔ نرمین اور ثنا بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی، انہیں پہلے ہی زرنین کے نہ جانے کا پتہ تھا۔ زرنین پورا دن اکیلے بیٹھ کے اکتا گئی اور نرمین اور ثنا کا بے چینی سے ویٹ کرنے لگی۔ جب گاڑی رکنے کی آواز آئی تو جلدی سے باہر گئی، مگر حدید اکیلا تھا،
نرمین اور ثنا کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو حدید نے پہلے تو اس کی بے چینی کو انجوائے کیا، پھر قدرے منہ بنا کر جواب دیا، ہاسٹل۔ تو مجھے کیوں نہیں لے کے گئیں؟ حدید جو اندر جا رہا تھا واپس مڑا اور بولا، تمہیں نہیں پتا تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ رونے کا شگل سٹارٹ کر چکی تھی۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ ہی اسے اپنی طرف کھینچا، تمہیں یہاں میری خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے تو چلو کھانا لے کے آؤ میرے لیے۔ وہ جو اس کی غربت پہ پریشان تھی، یہ سن کے تو آسان ہی اس کے خطا ہو گئے، کیونکہ اس کو تو کچھ بھی پکانا نہیں آتا تھا اور پلاؤ کے علاوہ وہ کچھ پکا بھی نہیں سکتی تھی۔ پر مجھے تو کھانا بنانا آتا ہی نہیں، زرنین نے روتی بسرتی آواز میں کہا۔ تو حدید نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، تو کیا آتا ہے بیوقوف بنانا؟ تو اس نے جلدی سے اس بات میں جواب دیا، پر جب احساس ہوا غلط اشارہ کر دیا ہے تو جلدی سے نہیں میں گردن ہلائی۔ کچھ تو آتا ہوگا، جو آتا ہے بناؤ، بھوک لگی ہے مجھے، جلدی لانا، اور کچھ نہ لائی تو تمہیں پھر میں کھاؤں گا، وہ بھی کچا سمجھی۔ اس نے جلدی سے گردن ہلائی اور کچن کا رخ کیا۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے پلاؤ ان تینوں کو بنانا آتا تھا، اس لیے وہی پکانے لگی، مگر اندازہ نہ ہونے کے باعث پانی کچھ زیادہ ہی ڈال دی۔ اتنے میں حدید بھی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا تو جیسے بھی بنا تھا ٹرے میں ڈال کے لائی۔ پلاؤ کی حیت دیکھ کر حدید کو صدمہ تو بہت ہوا، پر صبر کا گھونٹ پی کے کھانے لگا۔ اس نے بھی شکر کیا اور کھانے لگی، کیونکہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ رات کا کھانا حدید شرافت سے ہوٹل سے لے آیا، کیونکہ اسے پیٹ درد کرنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ کھانا کھا کے حدید روم میں چلا گیا، جبکہ زرنین برتن سمیٹنے لگی۔ برتن دھو کے وہ روم میں آئی تو حدید جو کسی کتاب میں گم تھا، سوالیہ نظریں اس پر گاڑی تو وہ بھی اس کو نظر انداز کر کے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ حدید نے پہلے تو گھورا، پھر اسے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جہاں تک میرا نالج ہے یہاں اور روم بھی خالی ہیں، اس لیے اپنے تشریف کا ٹوکرا اٹھاؤ اور یہاں سے لے جاؤ۔ تو صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور غصے سے باہر چلی گئی، پر پورا گھر خالی تھا، ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا ڈر بھگانے کو ٹی وی لگایا، پر آگے سے دا نن مووی کا کوئی ہارر سین چل رہا تھا۔ جلدی سے چینل چینج کیا تو دوسری جانب کوئی تو ہے نشر ہو رہا تھا۔ اس کا معصوم دل کانپ رہا تھا، جب ڈر حد سے سوا ہوا تو باڑ میں جھونک دی حدید کے غصے کو اور اپنی انا کو حدید کے روم میں گھس گئی اور صوفے پہ لیٹ کے تکیہ منہ پہ رکھ لیا۔ حدید نے حیرت سے دیکھا اور پھر اپنی کتاب میں سر دے لیا۔ اس نے اپنا لیکچر تیار کر لیا تھا، سونے کے لیے تکیہ سیٹ کیا تو سامنے ہی باغ کھولے وہ سو رہی تھی، چہرے پہ بلا کی معصومیت، بڑی بڑی آنکھیں جسے وہ گھما کے باتیں کرتی تھی بند، اور پلکیں اوپر اٹھی ہوئی تھیں اور ہونٹ نیم وا تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، پر اس کو دیکھتے ہی بہت سے زخم تازہ ہو جاتے تھے۔ ابھی بھی نرم احساسات کی جگہ کرختگی نے لے لی، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ سارا، جو کہ اس کی اکلوتی اور پسندیدہ دوست تھی، اس سے دور ہوئی تھی۔ اس نے چڑھ کر کروٹ لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زرنین کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی خوف کی لہر اس کے وجود میں ڈوڑ گئی اور تکیہ آنکھوں کے اوپر مضبوطی سے جمایا، پر کوئی فائدہ نہیں، ڈر کو نہ جانا تھا نہ گیا۔ اس نے موبائل ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ بیٹھ کے قریب گئی۔ پہلے تو کچھ دیر سوچا، پھر حدید کو اٹھانے لگی۔ وہ جو تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی سویا تھا، ہڑبڑا کے اٹھا۔ زرنین محترمہ کو منہ بسوڑتا دیکھا اور اس کا پارا چڑھ گیا اور چلایا، کیا تکلیف ہے؟ تو زرنین کے آنسو گالوں پر لڑک آئے، کچھ دیر ڈر سے اور کچھ حدید کی ڈانٹ سے۔ حدید نے خوف سے اسے دیکھا اور قدرے نرم لہجے سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ بھی جلدی سے مدعے پر آئی، کیا پتہ کب موڈ چینج ہو جائے، کھڑوس کہیں کا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو حدید نے اس کو مختصر جواب دیا، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا تمہیں لوری سناؤں؟ حدید نے بنا کر کہا، نہیں میں نے تو یہ نہیں بولا، آپ تھوڑی دیر جاگیں، میں سو جاؤں تو پھر آپ ہی سو جانا۔ شاہانہ انداز اپنایا گیا۔ حدید کو غصہ تو بہت آیا، پر اسے لگا اس کے ساتھ دماغ کھپانا ابس ہے، تم ایسا کرو یہیں پہ ڈیرا لے آؤ اپنا، اس نے تپے تپے انداز میں کہا۔ تو وہ جلدی سے بولی، سچی میں؟ تو نیند کی وجہ سے جسٹ ہنکارا بھر کے سو گیا۔ زرنین نے تکیے کو درمیان میں رکھا اور سو گئی۔ صبح الارم کی آواز پر حدید کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے ہی انگڑائیاں لیتے وجود پر پڑی، تو اس کے انداز پہ لاحولہ والا پڑتا ہوا اٹھا اور وضو کرنے باتھ روم چلا گیا۔ نماز پڑھ کے الماری سے ڈریس نکال کر آج کیا پہنوں کی تفصیل بنا ڈریس ڈیسائیڈ کرنے لگا، جبکہ زرنین نماز پڑھ کے سونے کی تیاری میں تھی۔ جب اس نے سوٹ اس کے ہاتھ میں دبایا، پریس کر دینا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا، وہ غمزدہ شکل بنا کے وہاں سے چلی گئی۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوئی، حدید نے ناشتے کا آرڈر کیا۔ وہ تب کر اسے دیکھتی ہوئی
लिए ناشتہ بنانے لگی۔ 2-3 جگہ سے بازو چلا پر اسے پتا تھا کہ اگر دکھایا بھی تو کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، اس لیے درد دبائے ناشتہ تیار کیا اور حدید کو پکڑائے خود جونے کے لیے تیار ہونے لگی۔ حدید کا ناشتہ دیکھ کر ہی منہ پھول گیا کیونکہ دنیا کے نقشے سارے تیار کیے گئے تھے۔ مشکل سے اس نے ناشتہ زہر مار کیا اور زرنین کا ویٹ کرنے لگا۔ زرنین نے بھی ناشتے کا پورا بدلہ لیا اور جتنا ہو سکتا تھا اس نے دیر کروائی۔ جب حدید کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ روم میں گھس آیا۔ آگے وہ شوز کے اسٹریپ بند کر رہی تھی۔ حدید کو غصہ آیا کیونکہ اس کے آنے کا بھی نوٹس لیے بغیر وہ سستی کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ جب حدید نے بازو سے پکڑ کے گھسیٹا تو درد سے بلبلا اٹھی کیونکہ آلریڈی اس کی بازو جلی ہوئی تھی۔ اوپر سے اس نے زور سے پکڑا تو درد سے چیخ نکل گئی۔ اب کیا تکلیف ہے، کیوں چیخیں لگا رہی ہو تم؟ تو اس نے بازو اوپر کیا دیکھنے کے لیے۔ جب حدید کی نظر اس کے زخم پہ پڑی تو یوں پریٹینڈ کیا جیسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں زرنین کے لیے کوئی بھی جذبہ پیدا ہو، پر بے چینی اس کے وجود میں پھیل گئی تھی جسے دوبارہ اسے ساتھ چلنے کا کہا تو وہ بھی بے حسی سے زخم کو اگنور کرتی ہوئی ساتھ چل دی۔ زرنین جیسے یونی میں انٹر ہوئی حدید کو اگنور کرتی کینٹین کی جانب چل دی کیونکہ وہ کینٹین میں اکٹھی ہوتی تھی، بعد میں کلاس اٹینڈ کرتی تھی۔ اس کی جیسے ہی نظر نرمین، ثنا اور ادا پر پڑی اسے لگا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ایک دن بعد نہیں صدی بعد وہ مل رہی ہو ان لوگوں سے۔ ملتے ہی ان کو دھمکے لگائے ان کے کاندھے پہ۔ کمینیوں، تم لوگ مجھے مونسٹر کے پاس اکیلا چھوڑ کے آ گئی تھی، ذرا احساس نہیں ہوا؟ وہ تو میرا خون پی جاتا۔ دیکھو میرے بازو کا حال، ناشتہ بنوایا ہے تمہارے خڑوس اور ویمپائر بھائی نے۔ باقاعدگی سے دہائی دی گئی پر ان لوگوں کو دیکھا جو بالکل خاموش تھی۔ کیا ہوا، تم لوگوں کو سانپ سونگھ گیا ہے کیا؟ قیامت کی کوئی نشانی دیکھ لی ہے یا دجال آ گیا ہے؟ پھر اس کی آنکھوں کی سیدھ میں مڑی تو پیچھے ہی وہ آنکھوں میں سر تاثر لیے کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے فون تھمایا اور واپس ہو لیا اور وہ منہ کھولے کبھی اسے اور کبھی فون کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ان کی طرف اپنی توپوں کا رخ کیا۔ الو کی نانیوں، کیڑے پڑے، تم لوگوں کو زبان پہ تالا لگا تھا کیا؟ وہ بھی زنگ والا بتا نہیں سکتی تھی۔ مونسٹر پیچھے کھڑا ہے تو وہ بھی بھوکی شیرنیوں کی طرح اس کے سر ہوئی۔ تم بکواس کرتی ادھر ادھر دیکھتی ہو، بس اسٹارٹ ہو جاتی ہو چابی لگی گڑیا کی طرح۔ وہ تو ابھی اور بھی سنانے کے موڈ میں تھی پر فرسٹ کلاس اسٹارٹ ہوئے 10 منٹ ہو گئے تھے۔ یار شیڈول کیا ہے اور کون کون سے سبجیکٹ اور ٹیچرز پلے پڑے ہیں؟ زرنین نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جانتے ہوئے بھی انجان بن کا مظاہرہ کیا۔ وہ جیسے ہی کلاس میں انٹر ہوئی آگے حدید کو دیکھ کے دل چاہا واپس چلی جائے، پھر کلاس کا سوچ کر انٹری کر لی اور پیچھے جا کے بیٹھی تاکہ اس کو کمی نظر آئے۔ حدید کلاس سے انٹرویو لے رہا تھا، جب اس کی باری آئی تو وہ بھی کھڑی ہوئی اور نام بتا کے بیٹھنے لگی۔ جب حدید نے اگلا سوال کیا ایم آف لائف تو اس نے مزے سے جواب دیا کھانا پینا اور سونا، تو پوری کلاس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ حدید نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھا پر وہاں دنیا بھر کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ حدید کا پوئٹری کا پیریڈ تھا ان لوگوں کی کلاس میں اور زرنین اتنی پوئٹری سے تنگ تھی اسے اردو بھی مشکل سے سمجھ میں آتی تھی کجا کی انگلش۔ حدید نے شیلے اور شیکسپیئر کا انٹروڈیوس کروایا جبکہ زرنین نے پورا پیریڈ جمائیاں لیتے ہوئے گزارا کیونکہ جو چیزیں اسے اچھی نہیں لگتی تھی وہ سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے کلاس ختم ہوئی اور وہ ڈوڈی کینٹین میں بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ وہ جو انہیں جلدی آنے کا بول کے باہر نکل رہی تھی، باہر سے جاتے حدید سے ٹکرائی اور بنا دیکھے ہی لڑنا سٹارٹ۔ اندھے ہو کیا؟ آنکھوں کے آگے چربی چڑھائی ہے کیا جو اتنی کیوٹ پیاری لڑکی نظر نہیں آئی؟ اور جیسے ہی نظر چہرے پر پڑی تو بولتی بند ہو گئی کیونکہ حدید غصے سے لال تھا اور اتنے اسٹوڈنٹس کے سامنے انسلٹ پہ وہ دان پیس کے بولا آنکھوں کا علاج کرانے کی آپ کو ضرورت ہے مس زرنین صاحبہ، اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ زرنین نے پیچھے سے زبان چڑھائی اور کینٹین آ گئی۔ کینٹین میں پہنچ کر اس نے بریانی جبکہ ان تینوں نے برگر منگوائے ابھی وہ کھا ہی رہی تھی کہ داؤد اور دابر جو کہ ان سے سینئر تھے قریب کے ٹیبل پر آ کے بیٹھے۔ ان کو دیکھتے ہی زرنین کو کسی اپنے کا سا گماں ہوتا تھا اور اس نے اکثر داؤد کی نظر نرمین کے گرد گھومتے پائے پر آج تو شاید وہ نظر ہٹانے کا عہد نہ کیے ہوئے تھا جبکہ اس کی نظروں سے نرمین کا سرخ چہرہ زرنین دا پھاپا کٹنے کی نظر سے اوجھل نہ رہ سکا اور اس نے اس کے کان میں گھس کے گلف شانی کرنا اپنا عین فرض سمجھا۔ کیا چل رہا ہے نرمین ڈارلنگ؟ تو ایسے گڑبڑائی جیسے کسی نے چوری پکڑ لی ہو۔ کیا ہوا؟ اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ کچھ تو چل رہا ہے جس کی پردہ داری ہے۔
जरनीन ने आंखें घुमाई तो उसने सिर्फ चेहरा उठा के आंखें निकाली, पर अब तो सना और ईदा भी उसके सर हो गई थी, तो उसे बताते ही पड़ी। उसने वो को लंबा किया तो उन्होंने गुरकी से देखा। वो क्या सब एक जुबान चलाई तो दाऊद ने मुझे प्रपोज किया है, फिर तो क्या था। वो आगे आगे थी और वो तीनों उसके पीछे पीछे। आखिर इतनी बड़ी बात छुपाई थी उसने। उन सब की स्पीड को ब्रेक हदीद की आमद ने लगाई, जिसने आते ही साथ चलने का हुक्म सुनाया, जिससे उसकी हंसी हैरान हो गई। उसने उन लोगों को मदद तलब नज़रों से देखा, पर वहाँ पे नो एंट्री का साइन नजर आया तो मरता क्या न करता के तहत उठकर उसके पीछे चल दी। हालांकि उसका दिल मौसम को एंजॉय करने का था। काले बादल छा गए थे जो उसकी कमजोरी थी। वो दिल महसूस करके उसके साथ चल दी। हदीर ने खाना पैक कराया रास्ते से, क्योंकि उसकी कुकिंग से वो अच्छी तरह से वाकिफ हो चुका था। घर में आते ही वो रूम में चली गई। हदीर भी उसके पीछे रूम में ही आया था तो वो बाथरूम से बाहर गई। बाहर निकली तो हदीर अलमारी में घुसा हुआ था। अपना कुर्ता शलवार लेकर नहाने चला गया। जब वो वापस आया तो वो आराम से बैठी थी, जबकि हदीर ने बाजू से पकड़कर उसे उठाया और उसका बाजू मोड़ के कमर से लगाया। हाँ तो मिस सरनैन, मैं तुम्हें क्या लगता हूँ, ज़रा मेरे मुंह पे बोलिएगा। वहाँ मुझे कुछ खास समझ नहीं आई थी आपकी पूरी बात। वो पहले तो उसके अंदाज और फिर उसकी गुर्बत से खाइफ लर्स रही थी। जले हुए बाजू का दर्द मिलके आंखों से बहने लगा। जब हदीर ने उंगली उसकी आंखों के करीब फेरी। ओह नो, तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारे आंसू से पिघल जाऊंगा? सो डोंट वेस्ट योर टाइम लिटिल फ्रोगी। और कमर में बाजू डाल के करीब किया। अचानक अपना चेहरा उसके करीब किया तो उसकी सांसों से जरनीन को अपने गाल जलते हुए महसूस हुए और आहिस्ता आवाज में बोला, मैं तुम्हें मॉन्स्टर लगता हूँ तो जरनीन ने वो मुश्किल गर्दन ना में हिलाई। वैम्पायर हूँ मैं। वो उसकी गर्दन पे झुका तो वो जो पहले ही रो चुकी थी अचानक सिसकी तो जैसे वो भी होश में आया और उसे बेड पे गिरा के खुद बाहर निकलता चला गया। जरनीन को अभी तक उसकी सांसें अपने वजूद के आसपास महसूस हो रही थी और वो बुत बनी वहीं ढेर हो गई। हदीर रूम में आया तो निगाह बेड पे लेटे वजूद पे पड़ी, जहाँ वो गिरी थी वहीं सो गई थी। आंसू उसके गालों पे निशान छोड़ गए थे। वो उसके करीब गया कि कहीं बेहोश तो नहीं होगी, पर सांस नॉर्मल चल रही थी। हल्का सा मुंह हुआ था बिलाशोबा। सोते हुए वो बहुत मासूम और खूबसूरत लगती थी। हदीर के दिल ने एतराफ़ किया, पर दिमाग उसको कातिल की बेटी ही मानता था। हदीर दूसरी साइड पे जाके लेट गया। जरनीन की आंख भूख की वजह से खुली थी। साथ लेटे वजूद पे निगाह पड़ी तो शाम का मंजर निगाहों के सामने घूम गया और वो जल्दी से उससे दूर हुई। बेड से उठ गई। पेट में चूहों ने शोर मचाया हुआ था, इसलिए सीधा किचन का रुख किया तो प्लेट में बिरयानी रखी नजर आई तो उसने टेबल पे चढ़ के खाना शुरू कर दिया। खाना खा के रूम में आई और तकिए लाइन में रख के सो गई। सुबह उन दोनों की आंख लेट खुली। शायद अलार्म नहीं बजा था, इसलिए अब जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उसे 5 मिनट में नीचे तैयार पहुंचने का हुक्म सुनाया गया। अदीब जल्दी से टोस्ट और चाय बनाने लगा। जरनीक जैसे ही तैयार होके आई उसने प्लेट उसकी तरफ सिरकाई और हैरत से उसे देखने लगी कि मौसूफ का दिमाग तो नहीं खिसक गया, पर वो अपना नाश्ता करने में बिजी था। तो उसने नाशुक्रापन न किया और जल्दी जल्दी खाने लगी। मुबादा मूड न बदल जाए और बैग उठा के उसके साथ चल दी और फ़ोन एहतियातन रख लिया कहीं फिर ना भूल जाए। हदीद डिपार्टमेंट चल दिया और जरनीन भी कैंटीन की जानिब चल दी। आगे नरमीन और ईदा कुछ ज़ोरों शोर से डिस्कस कर रही थी। उसे देखते ही उसे भी बातों में शामिल किया। हेलो मैम, ज़रा अपने शोहर पे नज़र रखो। सारी लड़कियां मक्खियों की तरह चिपकी रहती हैं। अभी भी देखो ईशल साहिबा कैसे कंधे पे सवार हैं। तो उसने भी गौर से देखा और सर झटकी आगे क्लास की तरफ बढ़ गई। हदीद अभी तक ना आया था, इसलिए सब गॉसिप में बिजी थे। जरनीन आज भी लास्ट में बैठी थी और ईशल फ्रंट पे। हदीद ने लेक्चर स्टार्ट किया और साथ में प्रीवियस लेक्चर के मुताबिक सवालात भी किए। ज़्यादातर के जवाब ईशा ने दिए और अब वो उससे कुछ सवाल पूछ रही थी कि अचानक उसे शदीद किस्म की जेलसी फील हुई और उसका दिल चाहा उसको वहाँ से गायब कर दे। अचानक हदीद ने उससे कोई सवाल पूछा। वो वहाँ होती तो जवाब देती, उसका दिमाग तो कहीं और ही क्या हुआ था। हदीद ने अब उसका नाम लेकर उसे पुकारा तो वो सॉरी कहते हुए वहाँ से चली गई। जरनीन को ढूंढते हुए नरमी लोग कैंटीन आई तो वो अपनी मखसूस टेबल पे बैठी कुछ सोच रही थी। तो उन लोगों ने बैग उसकी आंखों के सामने लहराकर मतवज्जो किया। क्यों मैडम, क्या हुआ? इस तरह क्यों आगे? कुछ नहीं यार, लेक्चर बहुत बोर था इसलिए उठाई। एक तुम्हारे भाई को बर्दाश्त करना कौन सा सौखा काम है। उसने खुद पर सियासत को हटाया और मोटो किया और अचानक याद आने पर नरमीन की लव स्टोरी पे आई। हाँ जी, तो शुरू हो जाओ। कैसे मोहब्बत हुई तुम्हें कितनी और उन्हें कितनी? वो अचानक हमले पे गड़बड़ाई। मैंने कब बोला कि मुझे मोहब्बत है? उसने मुंह बनाया तो उन तीनों ने आंखें निकाली तो उसने जल्दी से बोलना शुरू कर दिया।
اصل میں داؤد نے سیمسٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی اظہار کیا تھا، پر مجھے لگا جج فلرٹ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اپنے گھر والوں کو بیچنا چاہتے ہیں، تو مجھے بھی تھوڑا تھوڑا یقین آ گیا۔ ابھی محبت نہیں ہوئی؟ اچھا، تو اتنا کچھ ہو گیا، ابھی میڈم کو محبت نہیں ہوئی؟ ایسے ہی جب داؤد صاحب دیکھتے تو سرخ ہو جاتی ہو۔ نین نے چمک کر بولا تو وہ نظریں چرا گئی اور مسکرانے لگی، جبکہ ان لوگوں نے اس کے بیگ پہ ہاتھ جھاڑے اور زبردستی کی ٹریٹ کھائے، اور وہ بدلہ لینے کا عہد کرتے ہوئے ہاتھ منہ پہ پھیرنے لگی۔ وقت پر لگا کر گزر رہا تھا۔ سیمسٹر سٹارٹ ہوئی تو زرنین کو ہوش آیا کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ مستیوں سے ٹائم ملتا تو پڑھتی، اور سبجیکٹ کا تو کچھ نہ کچھ آتا تھا۔ حدید کے دونوں سبجیکٹ کا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ نرمی لوگوں سے مسئلہ ڈسکس کیا تو انہوں نے اسے حدید سے پڑھنے کو بولا، تو وہ سوچ کے رہ گئی، وہ پڑھا ہی تو نہیں رہا کھڑوس کہیں کا، پر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، سوچتے ہوئے سر اس بات میں ہلانے لگی۔ زرنین سستی سے کھانا کھا رہی تھی۔ حدید نے اچنبھے سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ اتنی جلدی کھانا کھاتی تھی کہ حدید کو لگتا تھا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی پڑا ہے، لیکن آج تو پھر کوئی بات تھی۔ حدید روم میں آیا جب وہ نوٹس اٹھائے جھجکتے ہوئے اس کے قریب آئی اور معصومیت کی ریکارڈ توڑتے ہوئے اس سے پڑھانے کی درخواست کی۔ پہلے تو اس نے انکار کرنے کا سوچا، پھر ہاں میں بھر لی۔ زرنین نے جلدی سے سارے نوٹس اکٹھے کیے اور اس کے پاس چڑھ کے بیٹھ گئی۔ حدید نے شیکسپیئر کی پوئم سے شروع کیا تو مر مر کے ایک پوئم کی، اور اب سونے کے مراحل میں تھی۔ حدید نے اسے دیکھا تو وہ بمشکل آنکھیں کھول رہی تھی اور پھر سر اس کے گھٹنے پہ رکھ کے سو گئی۔ حدید نے اسے تلملا کے دیکھا، اس کو پڑھانے کے لیے وہ جاگ رہا تھا اور یہ میڈم سو گئی۔ حدید نے اس کو سیدھا کیا اور کمبل اڑا دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ محترمہ نے ٹانگیں اس پہ رکھ دیں اور اس کے بازو پہ سر رکھ کے سو گئی۔ حدید نے اسے پرے کیا اور کروٹ بھر کے سو گیا۔ صبح زرنین کی آنکھ کھلی تو اچھل کے دور ہوئی اور جلدی سے بیڈ سے اترتے چلی گئی۔ حدید اس کے یوں اٹھنے سے بیدار ہوا اور غصے سے بولا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میری نیند حرام کی ہوئی ہے؟ نہ سکون سے سونے دیتی ہو، زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے۔ بڑبڑاتا ہوا کمبل تان گیا، جبکہ اسے دیکھ کے رہ گئی اور خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اپنا کمبل اوڑھا اور سو گئی۔ سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے سب کو کچھ دنوں کے لیے فری کر دیا گیا تھا، اس لیے زرنین آرام سے جاگتی تھی۔ جاگتے ہی نظر گھڑی پہ پڑی، اف میں اتنی دیر کیسے سوتی رہی؟ گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ حدید غائب تھا۔ وہ بھی اٹھی، فریش ہو کے نیچے آئی تو حدید سکون سے صوفے پہ بیٹھا پاپ کارن کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے خان سامہ سے ناشتے کا بولا تھا۔ حدید نے خان سامہ اور گارڈ رکھا تھا، کیونکہ اس کا میدا زرنین کے کھانے ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیری گزری تھی کہ حدید کو کال آئی تو وہ جلدی سے باہر گیا۔ جب واپس آیا تو شہریار اور اسد بھی ساتھ تھے۔ وہ حدید کی جگہ پہ قبضہ جما کے بیٹھی تھی اور نوٹس بھی پھیلا دیے تھے۔ اب ان دونوں کے ساتھ انٹری پر جلدی سے نوٹس بھی اٹھائے اور جلدی سے سلام کیا۔ وہ دونوں اسے حدید کے گھر میں دیکھ کے حیران تھے۔ پھر حدید کے بتانے پہ کہ وہ اس کی بیوی ہے، انہوں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ زرنین کے جانے کے بعد وہ دونوں اس کے اوپر چڑھ کے مارنے لگے، کمینے بتاتا کیوں نہیں کہ یہ شیرنی تیری بیگم ہے؟ پتہ نہیں یار، بیگم کا تو پتہ نہیں، بیگم ضرور ہے، حدید نے ہنستے ہوئے کہا۔ رات کا کھانا چاروں نے مل کے کھایا اور پھر رات گئے۔ شہریار اور اسد کی واپسی ہوئی۔ زرنین جیسے ہی روم میں آئی، حدید کو اپنا منتظر پایا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو حدید نے بھی آنکھیں نکالی۔ نوٹس لے کے آؤ، میری ناک مت کٹوانا، تمہاری نالائکی کا کل اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے مجھے، سو جلدی سے آؤ۔ زرنین نے ایک نظر اسے ڈالی دوسری گھڑی پہ، جہاں 12:30 بجے تھے۔ مرتی کیا نہ کرتی، نوٹس اٹھا لائی اور اس کی گود میں دھرے۔ حدید نے اسے 3-4 پوئمز اکٹھی کروائیں اور اس کی بار بار کی جمائیوں سے تنگ آ کے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ بھی جلدی جلدی نوٹس سنبھالنے لگی، مبالغہ وہ پھر سے پڑھانا سٹارٹ نہ کر دے، اور کمبل میں دھبک گئی۔ اللہ اللہ کر کے سیمسٹر ختم ہوا۔ زرنین سے زیادہ حدید کی محنت تھی۔ زرنین کو تو بس آغا جان اور ام جان کے پاس جانے کی خوشی تھی۔ دوسری طرف نرمین ثنا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ ریدا نے انہیں گھر میں انوائٹ کیا تھا۔ ریدا کا تعلق چکوال سے تھا اور اس نے وہاں کی خوبصورتی کا اتنا تذکرہ کیا تھا کہ وہ لوگ تیار بھی ہو گئے، اور زرنین نے بھی ساتھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ انکار کر کے تینوں چڑیلوں کا عتاب کون سہتا، اس لیے دوسرے دن چاروں کا اڑن کھٹولا چکوال کے گاؤں چور سید نشا پہنچا۔ زرنین کو یہاں آنے کا اچھا فیصلہ لگا، کیونکہ وہاں کی ہریالی اور پہاڑوں کی خوبصورتی واقعی بہت دل موہ لینے والی تھی۔ اور پھر کٹاس کے مندر ہو یا کلر کا ہار کی جھیل یا کھیوڑا کی نمک کی کان، سب جگہوں کی خوبصورتی کو کیمرے میں کیچر کر کے اسلام آباد واپسی ہوئی، کیونکہ یونی انہیں صدائیں دے رہی تھی۔ یہ زرنین کی پرسنل رائے تھی یونی کے متعلق۔ یونی میں ہر طرف رزلٹ کی ٹینشن نظر آ رہی تھی۔ ایک زرنین شاہ تھی جس کو ٹینشن کا شاید مطلب بھی پتہ نہ تھا۔ وہ سکون سے کیفے میں برگر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب سب دیکھ چکی تو اس نے بھی لسٹ کی جانب رخ کیا۔
اینڈ سے اسٹارٹ کیا لیکن کہیں بھی نام نہ تھا، تو پریشان سی شکل بنا کے نرمین کو دیکھا تو اس نے لسٹ پہ اوپر کو اشارہ کیا تو زرنین 5ویں نمبر پہ نام لے کے منہ بنا کے بولی، کیا کلاس میں اور بھی زرنین ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو نرمین نے رکھ کے مکہ اس کے کندھے پہ مارا، محترمہ یہ تم ہی ہو؟ تو اس نے ابھی بھی بے یقینی سے دیکھا، پر اس کا چہرہ دیکھ کے یقین کرتے ہی بنی۔ زرنین کا پرس ٹریٹ کے چکر میں خالی ہو چکا تھا، تینوں نے 1 روپیہ بھی نہ چھوڑا تھا۔ جو بریانی وہ ٹھونس رہی تھی اس کی بھی ادائیگی اسی کے سر تھی۔ بڑی شان بے نیازی سے کہا گیا تھا حدیث سے پیسے لانے کو، وہ انہیں وہیں چھوڑتی ڈپارٹمنٹ کو چل دی۔ حدیث کے ساتھ ایشو کو کر دے کر جل کے خاک ہو گئی اور جاتے ہی والٹ مانگا۔ حدیث نے چمبے سے اسے دیکھا اور خاموشی سے والٹ پکڑایا، جس نے جسٹ جتانے کے لیے اس کے والٹ میں جتنی منی تھی نکالی اور یہ جا وہ جا۔ کیفے پہنچ کے اس نے اپنی کارستانی بتائی تو نرمین نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے کھینچا، اور تو میڈم کو جیلسی ہو رہی ہے؟ تو زرمین نے پہلے تو انکار میں گردن ہلائی، پھر ان تینوں کو گھورتی نگاہوں نے اسبات میں سر ہلانے پر مجبور کر دیا، کیونکہ کوئی بعید نہ تھا، سب اپنے ناخن تیز کر کے اس کے سر ہو جاتی۔ تو تینوں نے کچھ سوچنے والے پوز بنائے تو زرمین نے نگاہیں ترچھی کر کے دیکھا تو سب اوقات میں واپس آئیں۔ اچھا تو پھر مسئلہ بیان کرو، شاہانہ انداز سے بولا گیا تو بادل ناخواست تھا، اس نے مسئلہ بیان کیا۔ اصل مسئلہ تم لوگوں کا بھائی ہے، جسے میں نظر ہی نہیں آتی، کبھی پیار سے نہیں دیکھا نہ بلایا ہے، بلاؤ تو یوں جواب آتا ہے جیسے کاٹ کھائیں گے، کبھی رومانس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم دیکھو کتنے ہزاروں ڈرامے دیکھ لو، ناول پڑھ لو، اتنے روڈ بندہ نہ ہوگا جتنا کہ یہ ہے۔ ویسے سوچتی ہوں کہ انہیں ڈرامہ کی طرح گر گرا کر دیکھوں، پھر خیال آتا ہے نہ پکڑا تو میری تو 2-4 ہڈیاں ٹوٹ ہی جائیں گی۔ وہ اپنی دکھی داستان اتنے مزے لے کے بتا رہی تھی کہ ان سب کا ہنسی روکتے ہوئے وہ اپنی دکھی داستان اتنی مزے لے کے بتا رہی تھی کہ ان سب کا ہنسی روکتے ہوئے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ ویسے تمہارے بھائی کا منہ تو فواد سے ملتا ہے، پر نخرہ سلطان راہی سے ملتا ہے۔ اور اب ان تینوں نے ہنسی روکنے کی بھی کوشش ترک کر دی تھی۔ ان لوگوں کے چھٹ پار کہہ کے پورے کیفیٹیریا میں گونج اٹھے، اور حدیث جو اسے بلانے آیا تھا اب غصے سے لال ہو رہا تھا۔ حدیث کو اس سے اس بیوقوفی کی توقع نہ تھی کہ وہ اسے یوں ڈسکس کرے گی۔ اب تینوں اسے سین کریٹ کرنے کے نادر مشورے دے رہی تھی، وہ سب سنتا اسے بنا بات کیے پلٹ گیا۔ گھر پہنچ کے حدیث تو روم میں گھس گیا، جبکہ زرنین آج کل اس کی خاطر کوک سے کھانا پکانا سیکھ رہی تھی، اور آج تو اسپیشلی اس نے بریانی پکائی تھی جو کہ بہت مزے کی بنی تھی، خلاف توقع۔ کھانا ہمیشہ کی طرح خاموشی سے کھایا گیا، اور وہ جو امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید وہ تعریف کرے گا کھانے کی، اب منہ پھول گیا۔ اس کی بیگانگی دیکھ کر دل ہی دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ وہ جو سمجھی تھی اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، تو اب اس کا دل نفی کر رہا تھا۔ وہ اس کی نفرت اور انا سے ٹوٹ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کون سا احساس تھا جو اس کی روح کو جلا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے محبت تھی، اور کب سے تھی، شاید تب سے جب سے ہوش سنبھالا تھا، جب اس کو ویڈیو کال پہ چھپ کے دیکھتی تھی، یا تب سے جب اس نے اسے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا۔ کیونکہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ تو بس بے حد ہوتی ہے، جس کو ہو جاتی ہے بس ہو جاتی ہے، کب ہوئی کیوں ہوئی۔ اور محبت شراکت برداشت نہیں کرتی، تبھی تو عشق کو حدیث کے ساتھ دیکھ کے جلن ہوتی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، جب چائے کے گرم احساس نے اسے متوجہ کیا اور حدیث کے لیے چائے دیے وہ روم میں آ گئی۔ حدیث کو چائے دے کر وہ اپنا تکیہ اور کمبل سیٹ کر کے لیٹ گئی اور موبائل پر ناول پڑھنے لگی، جو کہ اس کا ٹینشن ریلیز مشغلہ تھا۔ حدیث چائے پی کے اس پہ نظر ڈالی جو ناول پڑھ کے پاگلوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ حدیث نے اچانک تکیے کی باؤنڈری لائن ہٹائی اور اس کے گرد جارحانہ گرفت مضبوط کی، تو وہ جو اس کے اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، شوق سے اس کا منہ تکنے لگی۔ تو حدیث نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کی آنکھوں پہ انگلی پھیری۔ کیا ہوا؟ یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ تم چاہتی ہو وہی تو کر رہا ہوں، تمہیں جی بھر کے دیکھ رہا ہوں۔ اچانک زرین کو اسے خوف محسوس ہوا اور اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ حدیث نے اس کا بازو موڑ کے پیچھے لگایا اور اس پہ جھکا۔ ہاں تو بتاؤ میں کیا ہوں سلطان راہی؟ اس نے بازو کو تھوڑا اور موڑا تو وہ تکلیف سے کرا اٹھی۔ پلیز مجھے چھوڑیے شاہ، میں مذاق کر رہی تھی ان سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ حدیث نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا پر اس پر گرفت کو ڈھیلا نہیں چھوڑا۔ تو بتاؤ تمہیں کتنی محبت چاہیے؟ حدیث نے استہزائیہ لہجہ اختیار کیا اور اچانک اس کے وجود کو جھٹکا دے کے پرے کیا۔ بہت شوق ہے رومانس کا تمہیں، جس دن ایک جھلک دیکھ لی نا تو خود سے بھی نظریں چڑھاؤ گی۔ ویسے فکر مت کرو، کسی دن تمہاری یہ خواہش بھی بھیک میں دے دوں گا۔ اب زرین کا جی چاہا
اتنی تسلی پہ ڈوب کے مر جائے۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھی اور روم سے نکلتی چلی گئی۔ روم سے نکل کے وہ لان میں آ گئی۔ کوئی عام دن ہوتا تو وہ اتنی رات کو اکیلے آنے کا تصور بھی نہ کرتی، پر آج ہر ڈر، ہر احساس اپنی اہانت پہ مر گیا تھا۔ حدید کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے اور اس کا لمس اس کے وجود کو جلا رہا تھا۔ وہی سوچتے سوچتے وہ نیند میں چلی گئی۔ حدید کو اپنے سخت رویے اور الفاظ کا اندازہ اچھے سے تھا، اسی لیے تکلیف پہنچا کے مطمئن تھا، مگر اس کا اطمینان تو اس کی آنکھیں لے گئی تھی۔ وہ شاید اسے دور نہ کرتا تو حقیقت میں اپنا آپ کھو دیتا۔ اس نے پہلی دفعہ شاید اسے غور سے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے تیر اس کا سکون اطمینان لے گئے تھے۔ اب بھی اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اس کے جانے کا نوٹس نہ لے، پر اس کا معصوم لرزتا وجود ذہن میں ڈوڑ جاتا۔ آخر دل سے تھک کے وہ اس کے پیچھے گیا تو ٹی وی لاؤنج خالی تھا، روم بھی سب لاک تھے۔ اب اسے پریشانی نے گھیرا اور باہر کی جانب ڈور لگائی تو وہ سامنے بیٹھی نظر آئی۔ حدید نے قریب پہنچ کے دو چار آوازیں دی، پر کوئی رسپانس نہ آیا۔ حدید نے غصے سے اسے جھنجھوڑنا چاہا تو جانا کہ وہ سو رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے حدید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو نیند سے جگانا بہت مشکل کام ہے، اور سردی میں یوں ہی وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے باہوں میں اٹھایا اور روم میں لے گیا، کمبل اوڑھا کے بیڈ کی دوسری جانب آ گیا۔ صبح زرنین کی طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے یونیورسٹی سے چھٹی کی۔ حدید کا امپورٹنٹ لیکچر تھا، اس لیے اس نے زرنین اور ثنا کو اس کے پاس بھیج دیا۔ زرنین جو بخار سے تپ رہی تھی، ان دونوں کو دیکھتے ہی انرجی محسوس کرنے لگی۔ حدید نے میڈیسن بھجوا دی تھی۔ دوپہر تک بخار کو اس نے ڈاٹا بائی کیا اور تینوں نے مل کے کوکنگ کے نام پہ کباڑہ کیا اور کیک کے نام پہ کوئی نقشہ تیار کیا جو کہ کھانے کا سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ بھرپور دن گزار کے وہ لوگ ہاسٹل سدھار گئیں۔ حدید جان بوجھ کے گھر لیٹ آیا تھا کیونکہ اس کو اپنی حرکت پہ گلٹ تھا۔ روم میں داخل ہو کے نظر دوڑائی تو بیڈ خالی تھا اور زرنین صوفے پہ کمبل لپیٹے سو رہی تھی، تو وہ بھی بنا آواز پیدا کیے لیٹ گیا۔ زرنین کی آنکھ الارم سے کھلی، نماز پڑھ کر ہمیشہ کی طرح وہ سو گئی، اسی لیے آنکھ لیٹ کھلی۔ جلدی جلدی تیاری کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اپنی مخصوص جگہ پہ پہنچی، داؤد اور نرمین کو محو گفتگو پایا تو ایک دھپ نرمین کی کمر میں چڑھی۔ جس دن ہٹلر صاحب نے دیکھ لیا تمہاری خیر نہیں بچوں۔ نین بیگم چپ چپ بولو، تم جب بھی بولتی الٹا ہی بولتی ہو۔ بھائی سن لیتے تو میری ذات پہ رحم کھاؤ، بڑی جوانی میں محبت کی چوٹ کافی ہے، تم اصل چوٹ مت کھلاؤ۔ داؤد ان لوگوں کی ہنسی مذاق سے محسوس ہو رہا تھا۔ حدید جو کسی کام سے گزر رہا تھا، اس نے ناگواری سے اسے کسی لڑکی کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا۔ اچانک زرنین نے سیریس ہوتے ہوئے داؤد کو پکارا، تو مسٹر بتائیے کتنے سیریس ہیں آپ نرمین کے معاملے میں اور کب اپنے والدین کو بھیج رہے ہیں ہمارے گھر؟ تو داؤد اس اچانک حملے پر مسکرا دیا، جب یہ محترمہ اجازت دیں گی تو ٹھیک ہے، میں ام جان کو کسی بہانے اسلام آباد بلاتی ہیں، آپ لوگ ادھر ہی ہمارے گھر آ جانا۔ اس نے منٹوں میں پلان ترتیب دے دیا جس پہ دونوں کے منہ کھل گئے۔ آر یو سیریس نین؟ نرمین نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی جی شور۔ نرمین کے چہرے سے خوشی ٹپکنے لگی کیونکہ وہ امتل کی لاڈلی تھی جس کی ہر بات وہ خوشی سے مانتی تھی۔ اپنے کہے کے مطابق اسی دن امتل کو ساری بات اسی طرح گھما پھرا کے کی۔ انہوں نے بات مانتے ہی چھوڑی۔ زرنین نے پروگرام کے مطابق امتل شاہ کو اور داؤد کی فیملی کو ویکینڈ پہ بلا لیا۔ امتل شاہ نے کہہ سن کر آغا جان اور حدید کو بھی رام کیا اور وہ بھی ساتھ آئے۔ آج زرنین پھرکی بنی ہوئی تھی کیونکہ آج داؤد کی فیملی نے آنا تھا، سو سب کاموں کی ذمہ داری اس نے بخوشی اٹھائی تھی۔ ٹائم کے مطابق داؤد اپنی فیملی سمیت پہنچا، مگر اس کی فیملی کو دیکھ کر جہاں سب تھے وہیں تھم گئے۔ جہاں پہ سب لوگوں کو خوشی ہوئی وہیں حدید کی رگیں ان لوگوں کو دیکھ کر تن گئیں۔ سرین آغا جان سے لپٹی رو رہی تھی جبکہ زرنین ترسی نگاہوں سے سرین شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ روتے روتے اچانک سرین نے بولا، آغا جان میری بیٹی تو آغا جان نے زرنین کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ سرین نے اپنی کل کائنات کو سینے سے لگایا جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ دونوں ماں بیٹی کو آغا جان نے حدید کو اشارہ کیا تو وہ بھی سرین کے قریب کیا کیونکہ وہ اس کی واحد دوست تھی جس سے وہ ہر بات شیئر کرتا تھا، مگر وقت نے اس سے نہ صرف باپ چھینا تھا، جان سے عزیز دوست بھی چھینی تھی۔ سب سے مل کر وہ آغا جان کے پاس لگ کے بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ سب بھول گئے کہ وہ کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ زرنین کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ وہ سب میں بیٹھ کے چہچہا رہی تھی اور داؤد اور داور اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ حدید غصہ ضبط کر کے وہاں سے اٹھ گیا اور کسی نے
تو محسوس کیا یا نہیں، پر زرنین اور سرین نے اسے غصے سے جاتے دیکھا۔ سرین شاہ وہاں سے اٹھ کے حدید کے پیچھے گئی جس نے لان میں پڑی کرسی کو ٹھوکر سے گرایا تھا۔ جب سرین شاہ نے اسے بلایا، حدید یہ کیا کر رہے ہو؟ آنی آپ پوچھ رہی ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ اس نے آپ پر زور دے کر بولا، جس کا رشتہ لے کے آپ آئی ہیں وہ میرے باپ کے قاتل کا بیٹا ہے۔ کیوں بول رہی ہیں آپ؟ زین شاہ کے ظلم، جو اس کے بیٹے سے اتنی محبت۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا اس سے پہلے کہ سرین کوئی جواب دیتی، جب داؤد جو کہ سرین کے پیچھے آیا تھا بول پڑا، حدیث ضروری نہیں کہ اگر میرا باپ برا تھا تو میں بھی برا ہوں۔ ہو تو تم زین شاہ کی اولاد جنہوں نے میری آنے کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا۔ اس نے اپنی چالوں میں اپنی بیٹی کو بھی بھینٹ چڑھا دیا، تو تم سے کیا امید رکھوں میں؟ ہو تو اسی کا خون، حدید نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ جب سرین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، حدید جان آنے کی طرف دیکھو تو اس نے اپنی پلکیں اٹھائی۔ سرین کو اس کی آنکھوں میں دکھ کا جہاں نظر آیا جب اس نے حدید کا ہاتھ پکڑا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم میرے بیٹے بھی ہو اور دوست بھی، کیا اپنی آنی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تم؟ تو اس نے نفی میں گردن گھمائی، ایسی بات نہیں آنی، آپ تو میرے لیے ماں کے برابر ہو۔ آپ کو نہیں پتا میں نے باپ کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی کھویا ہے۔ آپ کو پتا ہے میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بابا جان کے بعد موم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بھی چلی گئی۔ انہیں بابا سے اتنی محبت تھی کہ 1 منتھ بعد ہی ان کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تو بتائیں کیسے برداشت کر لوں شاہ زین کے گھر والوں کو؟ حدید جو کسی پہ نہ کھلا تھا، اپنے دوست اپنی آنے کے آگے اپنے دکھ کھول گیا۔ سرین شاہ نے اسے ساتھ لگایا اور ریلیکس کرنے لگی۔ زرنین جو چھپ کے ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، اس کا جی چاہا کہ حدید کا دکھ اپنی جھولی میں ڈال لے اور اس کا سب کچھ کھویا ہوا اسے لوٹا دے، مگر یہ سب اس کے بس میں نہ تھا، کیونکہ انسان تو بے بس ہے، جو چلا گیا دنیا سے وہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ سرین شاہ نے حدید کو پیار سے دیکھا اور بات کا آغاز کیا، تم حدید مکافات عمل پر یقین رکھتے ہو نا؟ تو اس نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا تو سرین نے بات جاری رکھی۔ آج سے 4 سال پہلے زین شاہ اور زینب شاہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں زینب شاہ، داؤد اور داور کی امی کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ زین شاہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گیا۔ تو اس سے بڑا ظلم کا بدلہ اور کیا ہوگا؟ وہ انسان جو ہر چیز کو حقیر سمجھتا تھا، اس کا نہ صرف غرور ٹوٹا بلکہ وہ اسی عورت کا محتاج ہے جسے وہ پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ ابھی تمہیں بدلے کی چاہ ہے تو جب چاہو سے بدلہ لے لینا، پر کیا تم گوارا کرو گے ایک لاچار سے بدلہ لینا؟ سرین شاہ نے سوالیہ انداز اپنایا تو حدید نے نفی میں گردن ہلائی، تو کیا اب بھی انکار ہے تمہیں؟ تو اس نے جواب دیا تو سرین نے کہا، فرعون کے گھر عیسیٰ بھی پرورش پاتے تھے، داؤد اور زین شاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، تم اسے سمجھو گے تو جانو گے یہ بہت خوش رکھے گا نرمین کو۔ تو اس نے ہار مانتے ہوئے کہا، جیسا آپ چاہتی ہیں آنی وہی ٹھیک ہے، اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ جب زرنین کی جھلک دکھلائی دی تو غصہ پھر سے اودایا اس کے یوں چھپ کے باتیں سننے پہ۔ وہ تینوں جب اندر آئے تو سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ جب سرین شاہ نے اپنا مدعا آغا جان اور فہیم شاہ کے آگے بیان کیا تو فہیم شاہ نے فیصلے کا حق آغا جان کے سپرد کیا۔ آغا جان نے اپنی بیٹی کا دل نہ توڑتے ہوئے ہاں میں جواب دیا، جس سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زرنین کے اصرار کے باوجود سرین شاہ نے پھر آنے کا وعدہ کیا اور رخصت دی۔ زرنین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، دوسری طرف نرمین بھی خوشی سے پھولے جا رہی تھی، اس لیے تینوں ایک ہی روم میں گھسی باتیں کر رہی تھی، اور آج تو انہوں نے اسے روم سے بھی نہ نکالا تھا، ورنہ تو رات کو اسے دھکیل کر باہر نکالا جاتا تھا اور دروازہ بند کر لیا جاتا تھا۔ وہ بھی سکون سے نرمین کے ساتھ سوئی تھی۔ جب نرمین کی غصے میں بھری آواز آئی، نین ٹانگیں نہ رکھو مجھ پہ، وہ تو گھوڑے گدھے بیچ کر سوتی تھی، وہ بچپن سے ساتھ تھیں، ایک تو میڈم کے جنوں بوتوں کے ڈر اور دوسرا ٹانگیں رکھنے کی عادت۔ نرمین اس سے چڑ جاتی تھی، وہ بھی ڈیڑھ ہڈی تھی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اب بھی وہ غصے میں بھری سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حدید نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا زرنین کے لیے، مگر صبح نماز کے لیے اٹھتے بستر خالی تھا، صوفہ بھی خالی تھا۔ نماز پڑھ کے وہ جاگنگ پہ گیا۔ جب گھر واپس آیا تو انتل اور آغا جان واپسی کی تیاری کی بیٹھے تھے، جبکہ تینوں چڑیلیں واقعی چڑیلیں لگ رہی تھیں، کیونکہ سر چار منہ پھاڑ کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ سب نے مل کے ناشتہ کیا اور ان چاروں نے یونی، جبکہ آغا جان نے واپسی کے سفر کا آغاز کیا۔ یونی پہنچتے ہی نرمین کو سب نے گھیر لیا۔ ہاں تو میسنی گنی، آپ نے یونی کا ڈیشنگ ترین بندہ ہتھیا لیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟
जबकि इस बात पे उन तीनों का कहका निकल गया। इस तरह हंसते मुस्कुराते दिन गुजर गया और एक नई खबर भी सबको मिली जिसने सबको खुशी से हमकनार किया। वो थी मरी की ट्रिप। मरी में स्नोफॉलिंग स्टार्ट हो गई थी, इसलिए ये प्लान उनको तो नियमत ही लग रहा था। घर आके भी वो मरी में पहुंचने की इमेजिनेशन में खो गई, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम मरी जाना था। हदीज जब रूम में आया, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। उसे देख के उसके होंठ सिकुड़े और बाहर चली गई। उसे उस दिन का उसका अंदाज अभी तक नहीं भूला था। उसकी जगह कोई भी होता अपनी जात की तस्लील बर्दाश्त न करता। रात का खाना खा के उसने अलमारी से ड्रेस निकालना शुरू किया। कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अचानक आइडिया आया और अपना मैरून लॉन्ग कोट निकाला। उसके साथ ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट निकाल के मुतमईन हो गए। जब अचानक ख्याल आया लॉन्ग शूज़ तो है ही नहीं। हदीद को देखा, फिर याद आया उन्हें भुलाना। उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी जहां उसका वॉलेट और मोबाइल था। आराम से गई और उसका वॉलेट उठाया। हदीद ने सवालिया नज़रों से देखा, जिसे नज़रअंदाज करके पैसे निकाले और वहां से चली गई। बाहर आके नरमीन को कॉल मिलाई। नरमीन के नरमीन के कॉल उठाते ही उससे मरी की तैयारी की बाबत पूछा। तुम लोगों के पास लॉन्ग शूज़ भी हैं या लेने हैं? तो नरमीन ने बताया, भाई ने लाए थे अमेरिका से, बहुत खूबसूरत है, मेरे भी और सना के भी। वो अपनी जून में लगी थी। जरनीन को अचानक चुभन का एहसास हुआ था। सिर्फ मैं ही याद नहीं थी। कॉल बंद करके अंदर आई और सोफे पे सो गई। जरनीन ने यूनी पहुंच के तीनों को साथे और शॉपिंग पे चल दी। मेरून शूज़ जरनीन ने पसंद किए, जबकि इन तीनों का इरादा ड्रेस लेने का था। सो कलर के फ़र्क से चारों ने एक जैसे सूट लिए और पेमेंट करके बाहर आए। आज उनका प्लान था गोलगप्पे खाने का, तो वो किसी रेडी की तलाश में थी। थोड़ी सी भागदौड़ के बाद एक गोलगप्पे वाली रेडी नजर आई। चारों ने मुकाबले से गोलगप्पे खाए और एक दूसरे की हालतों पे हंसते रहे, क्योंकि सबकी नाक सुर्ख हो चुकी थी। चारों जब यूनी वापस आई तो हदी ने गुस्से से पूछा, कहाँ थी तुम लोग? वो भाई बाजार गए थे, उसने मनमना के कहा। तुम लोगों में एहसास ज़िम्मेदारी नाम की कोई चीज़ है या नहीं? वो और भी कुछ कह रहा था। जरनीन ने उसे इग्नोर किया और दाऊद की जानिब बढ़ गई, जबकि हदीद मुट्ठी बींच के रह गया। थोड़ी देर बाद वो भी उसके पास आ गई। जब जरनीन ने उन लोगों को घर चलने का बोला तो उन्होंने हामी भर ली। वो तीनों खाने के बाद रूम में घुस के वक्त का अंदाज़ा ही ना हुआ। जब नरमीन की नज़र घड़ी पे पड़ी तो उसने बोला, अब सो जाओ गर्ल्स। जरनीन, जो वहीं सोने का इरादा रखती थी, को बाहर की राह दिखाई जो वो बसोरती रूम में चली गई। हदीद सुकून से सो रहा था, वो भी सोफे पे सो गई। वो अपना बैग उठा के बाहर निकलने लगी। जब बैग बाहर ही लगा तो खोल के देखा जहाँ हदीद ने अपनी चीज़ें रखी थी। मुंह तो बना उसकी चीज़ें देख के, पर उसने बैग उसी का उठाया था, इसलिए खामोश हो गई। हदीद ने बैग उठाया और बाहर निकल गया। वो चारों यूं नहीं पहुंचे तो रिदा ने उन तीनों को बोला, चलो कब से वेट कर रही हूँ। वो चारों एक बस में बैठ के कुछ देर बाद हदीद भी शहरयार के साथ गाड़ी में आ बैठा। सब ने सफ़र पे चलने की दुआ पड़ी और गाड़ी चल दी। सब सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। कोई गाना सुना रहा था तो कोई डेडिकेट कर रहा था। अचानक किसी ने गाने के मुकाबले की बात की। आधे एक तरफ और आधे एक तरफ हो गए और दिलचस्प मुकाबला हुआ। मुकाबला जारी था जब गाड़ी माल रोड पहुंच गई। सब घूमने फिरने लगे, चेयर लिफ्ट पर सब बैठने लगे। तो सबसे पहले नरमीन और दाऊद बाय बाय करते गए, फिर रिदा और सना। जबकि जरनीन उन्हें गुस्से से देखती पीछे मुड़ी, जहां ईशर हदीर और शहरियार के साथ खड़ी थी और उसे साथ जाने के लिए फोर्स कर रही थी। वो भी उन लोगों के पास आई। सर, आप मेरे साथ बैठिएगा। उसने सवालिया नज़रों से शहरियार को देखा तो उसने पहले तो हैरत से देखा, फिर हदीद का रिएक्शन देखने के लिए इस बात में सर हिलाता चल पड़ा। इससे पहले कि वो बैठता उसे एक तरफ करता, जरनीन का हाथ दबोच के खड़ा हो गया। इतने में चेयर्स आई और झटके से दोनों को उड़ा ले गई। हदीद ने उसका हाथ जोर से दबाया। बहुत शौक है दूसरों के साथ बैठने का, वो गुर्रा के बोला और हाथ छोड़ दिया। अचानक पीछे से आवाज़ आई तो मुड़ कर देखा तो शहरियार ने आंख मारी। हदीद ने मुक्का हवा में लहराया, जबकि जरनीन तो कुदरत के खूबसूरत मंजर में खो गई। सब एक दूसरे पे फिक्रे कस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। दूसरी जानिब लिफ्ट से उतरना था। जब वो दोनों उतरने लगे तो जरनीन को शायद इंस्ट्रक्शंस याद ना रही। इससे पहले चेयर्स उसको लगती, हदीद ने उसे अपनी जानिब खींचा तो वो उसकी बाहों में समा गई। वो शायद इस अचानक सिचुएशन पे घबरा गई थी, इसलिए उसका कॉलर मजबूती से पकड़ रखा था। जब शहरयार ने गला खनकार के उसे मतवज्जो किया तो वो जल्दी से उससे अलहदा हुई। ईशर उसे गुस्से से घूर रही थी। जरनीन जरनीन उन तीनों चड़ेलों को ढूंढने लगी जो इधर उधर मटर गश्त कर रही थी। उसे देख के भागने की कोशिश की, मगर शेरनी ने हुर्राकर खड़ा रहने का इशारा किया और तीनों को बातें सुनाने लगी। तुम लोग मेरी आस्तीन का सांप हो, ये मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो गया है। उसने उन्हें घूर के देखा
تم لوگوں کی وجہ سے مجھے جنگلی بلے کے ساتھ آنا پڑا، اس نے ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، جبکہ ثنا نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی زرنین تھی، کسی کی بھی بات اس کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آتی تھی۔ ہاں تو صحیح بول رہی ہو نا، مونسٹر ہے پورا۔ اگر کسی دن تم لوگوں کو میرے مرنے کی اطلاع ملی تو ایک دفعہ میری گردن ضرور دیکھنا، میرا خون پی لے گا تمہارا بھائی۔ اور لیس ریدھا سے چھینی اور مڑ کر چلنے لگی جب زوردار ٹکر ہوئی۔ اف، لگتا ہے آج تو سارے زمانے نے مجھ سے ہی پنگا لینا ہے۔ اس نے سر کو مسلتے ہوئے سر کو اٹھایا اور حدید کو دیکھ کے بدک کے پیچھے، مجھے لگتا ہے میری قسمت ہی ماڑی ہے، اس نے دل میں سوچا اور خود کو اس کے عتاب کے لیے تیار کرنے لگی۔ پر وہ نرمین اور ثنا کو فرینچ فرائز دے کے چلا گیا۔ زرمین کو پتا تھا سختی تو آنی ہی آنی ہے، اس لیے کھانے پر کنسنٹریٹ کیا۔ بھوکی بلیاں سارا کھا جاتی تو جلدی سے سب آ جائیے۔ شہریار نے سب کو متوجہ کیا اور سب کو واپس بھیجنے لگا۔ زرنین بھی جانے لگی۔ جب حدید نے اس کا ہاتھ پکڑا، آرام سے کھڑی رہو، تو وہ منہ بنا کے کھڑی ہو گئی۔ اچانک شہریار نے حدید کو بولا، 2 اسٹوڈنٹس مسنگ ہیں، تم یہاں ویٹ کرو، میں ادھر سے چیک کر کے بتاؤں گا تو تم آ جانا۔ حدید نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ وہیں موجود لوہے کی باؤنڈری وال سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ زرنین کچھ دیر تو کھڑی رہی، پھر اس کے قریب آ گئی۔ اچانک حدید کو کال آئی تو وہ برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ جب حدید نے مس ایشل کہا تو اس کے کان بھی کھڑے ہو گئے، پر اس وقت تک وہ کال کو کاٹ چکا تھا۔ انہیں وہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا تو حدید نے شہریار کو کال ملائی، آگے سے اس کی بات سن کے اس کو 2 4 گالیوں سے نوازا اور زرین کا ہاتھ پکڑ کر واپسی کی راہ لی۔ چیئرز پہ بیٹھتے ہی زرین نے ہاتھ چھڑایا تو حدید نے اس کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑ لیا۔ کیوں، میرے چھونے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے اتنی؟ اور ہاتھ زور سے مروڑا تو وہ در سے کرا اٹھی۔ ویسے تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنساتے ہوئے حدید بولا اور اچانک ہاتھ دبایا تو اسے لگا آج اس کی انگلیاں سلامت نہیں بچیں گی۔ جواب نہیں دیا تم نے، محبت ہے مجھ سے یا نہیں؟ زرین کو پتا تھا اگر اس نے ہاں بولا تو اس کی تذلیل ہی کرے گا، اسی لیے نفی میں جواب دیا، نہ ہے محبت اور نہ ہوگی۔ در سے آنکھیں برسنے لگی تھی، اسی لیے شاید اس کو بھی رحم آ گیا تھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جیسے ہی اوپر پہنچے، زرین نے نرمین لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، وہ ہوتی تو نظر آتی، اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا، اسی لیے وہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ حدید نے شہریار کو کال ملائی اور ہوٹل کا نام پوچھا کہ وہ جان بوجھ کے ان لوگوں کو یہاں چھوڑ کے گیا تھا اور روم بھی بک کروا دیا تھا جو کہ قریب ہی تھا۔ دل ہی دل میں اس کو گالیاں دیتے وہ ہوٹل میں پہنچا جہاں روم بک تھا۔ زرین نے اسے متوجہ کرنے کے لیے مخاطب کیا، کیا یہاں سب اسٹے کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، نہیں، صرف ہم دونوں۔ پر کیوں؟ سب کہاں چلے گئے اور ہمیں کیوں نہیں لے کے گئے؟ مجھے نہیں پتا، دماغ مت کھاؤ۔ اور دروازے میں چابی لگانے لگا۔ روم میں آتے ہی حدید تو بستر پر گر گیا جبکہ وہ روم میں نظریں گھمانے لگی۔ ایک بیڈ اور ٹیبل کرسی سے روم سجا تھا، ایک طرف ان لوگوں کا بیگ پڑا تھا۔ زرین نے کھولا، اس میں سے نائٹ ڈریس نکالا اور فریش ہو کر باہر آئی تو نظر انگیٹھی پہ پڑی کیونکہ شدید سردی تھی مگر ہمت نہ تھی ہیٹر جلانے کے لیے، اس لیے بیڈ پہ درمیان میں تکیہ دھرا اور سونے لیٹ گئی۔ زرین کی آنکھ کسی کے لمس سے کھلی تھی، پر اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کرتی، گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ زرین کی آنکھ کھلی تو حدید پہ نظر پڑی جو سکون سے سو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے، جو ہر کام اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ اس کا وجود بھی حاصل کیا تو اس کی مرضی کے بغیر۔ صبح ہوتے ہی زرین نے نرمین لوگوں سے رابطہ کیا۔ جب حدید نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ساتھ میں شاپنگ بیگز بھی پکڑائے جو اس نے چپ چاپ پکڑ لیے، زرین جیسے ہی اپنے گروپ کے پاس پہنچی، جی چاہا اونچا اونچا روئے کیونکہ آج اس کا اپنا غرور ٹوٹا تھا۔ جب حدید نے بولا، یہ تو تمہاری خواہش تھی جو میں نے پوری کی، ورنہ تم میں ہے ہی کیا جو میں تمہاری چاہ کروں؟ وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر تھوڑی دیر میں آتی ہوں بول کے چلنے لگی جب کسی نے اس کا بازو زور سے پکڑ کے کھینچا تھا۔ اس نے اس اچانک حملے پر رخ موڑ کے دیکھا جہاں ایشل لال چہرہ لیے کھڑی تھی تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ایشل ہاتھ لہرا کے بولی، ویسے تو بڑی شریف بنتی ہو، پر سر حدید کے ساتھ پوری رات کہاں تھی تم؟ سب کو بیوقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ ہاں تو میں کب انکار کر رہی ہوں، تھی تو میں سر کے ساتھ۔ تو زرین نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ کس رشتے سے؟ ایشل نے سوال کیا۔ پوچھ لینا اپنے سر سے ہی۔ جان چھڑا کے وہ آگے بڑھ گئی، وہ تھوڑی دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی۔
وہ چلتے چلتے دور نکل آئی تھی، جب جانے لگی تو بھول گیا جانا کہاں ہے۔ نرمین لوگوں کو کال کی اور بتایا راستہ بھولنے کا۔ اتنے میں حدید کی کال آنے لگی جسے اس نے اگنور کیا۔ 20 منٹ کے بعد حدید اس تک پہنچا تھا، آتے ہی ایک رکھ کے تھپڑ لگایا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ بڑی توپ چیز ہو جسے ڈھونڈنے سارے خوار ہوں گے۔ نکل آؤ اپنی فلموں اور ڈراموں کی دنیا سے اور بند کرو فضول کی ایکٹنگ۔ اس کے الفاظ نے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دیں۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتے چل رہی تھی۔ حدید نے گاڑی کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ خاموشی سے جا کے ردا کے پاس بیٹھ گئی۔ سب انجوائے کر رہے تھے جب شعر و شاعری کا مقابلہ ہونے لگا۔ جب زرنین کی باری آئی تو اس نے شعر پڑھا، سنا تھا عشق بے پرواہ ہوتا ہے، پر جب خود پہ قیامت ٹوٹی تو جانا ہم نے یہ بے پرواہ نہیں، یہ تو قاتل ہوتا ہے، کسی کی انا کا، کسی کی خودداری کا۔ یہ تو ہر احساس ختم کرتا ہے، ایک احساس اپنا کرتا ہے۔ یہ عشق حقیقی ہو تو شان بڑھاتا ہے، یہ عشق مجازی ہو تو سر بازار رسوا کرتا ہے۔ یہ کبھی خود ہی ہنساتا ہے، کبھی رلاتا ہے، عشق کا قیدی بنا مرے سولی چڑھ جاتا ہے۔ حدید نے چون کر اسے دیکھا مگر وہ نرمین کی بات سن رہی تھی۔ یوں ہی موج مستی کرتے وہ نتھیا گھر ہی پہنچ گئے۔ سب انجوائے کر رہے تھے۔ ایک وہی تھی جس کا دل نہیں لگ رہا تھا کسی میں چیز میں۔ کب وہ تینوں سے جدا ہوئیں اسے پتہ نہ چلا۔ وہ یوں ہی چل رہی تھی، حدید نے اس کا راستہ روکا۔ تم نے عشل سے کیا بکواس کی؟ تو اس نے سوالیہ نظریں اٹھائی۔ وہ میرے پاس آئی تھی اور کہا کہ تم مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم نے اس سے کیوں بولا کہ رات کو تم میرے ساتھ تھی؟ اس نے پوچھا تو میں نے جواب دے دیا۔ ٹینشن مت لیں، وہ بودر نہیں کریں گی۔ اب جب بولو گے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی، آپ کو آپ کے جیسے مل جائے گی۔ چلو میرے ساتھ۔ حدید نے اس کو کھینچا اور سامنے عشل کے پاس آیا۔ مس عشل، آپ کچھ دیر پہلے آئی تھی، جو بات آپ نے کی وہ سچ ہے، میں اور یہ ساتھ ہی تھے، اور کیوں نہ ہوتے شادی کے بعد، اب تو موقع میرا ہے، ورنہ ہم تو کہیں گھومنے ہی نہیں گئے تھے۔ اور زرنین کے کندھے پر بازو رکھا۔ شی از مائی ناٹ جسٹ وائف، آلسو لو آف مائی لائف، اور انہیں حیران چھوڑ کر چل دیا۔ زرنین نے مڑتے ہوئے اس کا بازو جھٹکا اپنے گر سے اور گاڑی میں بیٹھ کے ہوٹل پہنچ کے سب نے اپنے اپنے بستر سنبھالے اور سو گئے۔ حدید پوری رات کروٹ بدلتے رہے، اسے رہ رکھے اپنی بے اختیاری پر غصہ تھا۔ اس نے زرنین کی ساتھ کو توڑا تھا اور اوپر سے جھنجھلاہٹ میں اپنے الفاظ سے اس کی روح کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ امریکہ میں رہ کے بھی اس نے خود کو برائی سے دور رکھا تھا اور نفس کو کنٹرول میں رکھا تھا، پر کل کی اپنی حرکت سے اسے اپنے ہی منہ پہ تماچا لگا۔ آج اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے جو 7 سال پہلے غلطی سرزد ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ زرنین سے فاصلہ قائم رکھتا، کیونکہ اس کی معصومیت اور لاپرواہی عادت نے اسے بہت پہلے ہی اپنے شکنجے میں جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسے اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے پسند کرتی ہے اور محبت کرتی ہے۔ یہ اس کے لیپ ٹاپ میں موجود اپنی تصویروں سے ہوا تھا، جس پہ اس نے کوئی نہ کوئی کمنٹ لکھا تھا۔ کئی تصویروں کو ایڈٹ کر کے اپنی تصویروں کے ساتھ جوڑا گیا تھا اور اس نے اس کی محبت کا صرف اپنی جاریت سے دیا تھا۔ وہ شاید خود کو باور ہی نہیں کروانا چاہتا تھا کہ وہ بھی اس میں انوالو ہونے لگا تھا، چاہ کے بھی یہ نہ بیان کر سکتا تھا کہ مجھے تمہارے وجود کی چاہ ہونے لگی ہے۔ اسی لیے جو حق پیار سے مانگنا چاہیے تھا وہ چھین کے حاصل کیا، کیونکہ اس نے انا کا جھنڈا اونچا رکھا تھا جس نے محبت کے جذبے کو دبا دیا تھا، اور جو محبت سے نگاہ چراتے ہیں شاید حدید کی طرح ہی بکھرتے ہیں۔ واپسی کا سفر یادیں سمیٹتے گزر گیا۔ کئی لوگوں نے لو کنفیشن بھی کیا، کئی نئے دل جڑے تو کئی ٹوٹے۔ عشل جاتے جاتے جتنی خوش تھی واپسی پر اتنی ہی دکھی تھی۔ دکھی تو زرنین بھی تھی مگر خوش دکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر واپسی پہ ایک اچھی خبر ان لوگوں کی منتظر تھی۔ آغا جان نے نرمین کی منگنی کا اعلان کر دیا تھا۔ زرنین بھی سب بلا کے منگنی کی تیاریوں میں بزی ہو گئی۔ یونی سے واپسی پر وہ تینوں شاپنگ پہ نکل کھڑی ہوئی، کیونکہ ایک ہفتہ دیا تھا آغا جان نے، اسی میں سب کچھ مینج کرنا تھا، اس لیے وہ سب گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اور ابھی آغا جان کی اجازت سے وہ لوگ داؤد کے ساتھ منگنی کے لیے لہنگا پسند کر کے آئی ہوئی تھی۔ ایک کو پسند آتا دوسرا ریجیکٹ کر دیتا، اسی چکر میں 3-4 گھنٹوں سے سب خوار ہو رہے تھے۔ زرنین نے بھوک کی رٹ لگائی تھی، اس لیے پہلے پیٹ پوجا کرنے کے لیے ہوٹل آ گئے۔ ابھی وہ لوگ آ کے بیٹھے ہی تھے کہ حدید بھی آتا ہوا نظر آیا۔ زرنین نے اسے دیکھ کر سواریہ نظروں سے دونوں گھنیوں کو دیکھا جو گڑبڑا گئی تھی۔ وہ اصل میں بھائی کی پسند اچھی ہے اس لیے بلایا ہے۔ تو زرنین خاموشی سے کھانے پر جھک کے، جبکہ حدید اس کے ساتھ والی کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ وہ جب سے مری سے واپس آئی تھی حدید سے ہم کلام نہ ہوئی تھی۔ دونوں اپنی اپنی زندگی گزار رہے تھے جس میں نہ اس کو حدید کی پرواہ رہی تھی اور نہ حدید کو اس کی۔ اب بھی حدید سب سے خوش گپیوں میں مصروف تھا، جبکہ زرنین کھانے میں جیسے اس کے باتوں سے کھانا ملے گا ہی نہیں۔ یہ حدید کا پرسنل ویو تھا زرنین کے بارے میں۔
کھانا کھا کے پھر سے شاپنگ سینٹر سب گھس گئے۔ اللہ اللہ کر کے سب کی مشترکہ رائے سے گولڈن کلر کا لہنگا پسند آیا اور جان چھوٹی سب کی میچنگ جویلری لی گئی۔ تب کہیں جا کے شاپنگ کمپلیٹ ہوئی اور سب گھر پہنچے تھک ہار کے اور وہ سونے لگی تھی کیونکہ صبح سے اسائنمنٹ بھی جمع کروانی تھی۔ زرنین حدید کی کلاس بنک کر کے سکون سے کینٹین جا رہی تھی جب کسی سے زوردار ٹکر ہوئی اور تمام نوٹس بکھر گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا زرنین نے غصے سے دیکھا تو اس نے جلدی سے سوری بولا اور ساتھ ہی اپنا نام بھی بتایا۔ ہائے میں اسد۔ زرنین نے گھور کے اسے دیکھا تو میں کیا کروں؟ تو مسٹر اسد شرمندگی سے یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ وہ اصل میں یہاں نیو کمر ہوں تو آپ مجھے انگلش ڈپارٹمنٹ کا بتا سکتی ہیں؟ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اس نے عاجزی اختیار کی تو جیسے زرنین کو شرارت سوجی، آئیے میرے ساتھ، اور اسے گھما پھرا کر ایک روم کے سامنے لائی اور بولی جی یہی HOD بیٹھتے ہیں۔ زرنین نے معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ اسد جیسے ہی روم میں گیا زرنین نے کنڈی چڑھا دی۔ وہ ایک اسٹور روم تھا جس میں اس سے پہلے بھی کئیوں کو بکرا بنایا گیا تھا۔ خود کو داد دیتی وہ کینٹین میں آ گئی۔ کلاس ختم ہونے پر وہ تینوں اس کے سر پہ سوار تھیں۔ کیا تکلیف تھی؟ کیوں کلاس بنک کی؟ تو زرنین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ موڈ نہیں تھا میرا مسٹر سڈو کو دیکھنے کا۔ تو انہوں نے آنکھیں نکالی۔ شرم کرو، تمہارے چہرے نامدار ہیں۔ تو اس نے برا سا منہ بنایا جب تب کر کے کوئی چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ ہائے مس۔ تو زرنین نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کے بولا اتنی حیرانگی، میں اسد ہوں، پہچانا نہیں؟ آپ نے HOD کا روم بتایا تھا، بہت شکریہ، مدد کرنے کا آپ نہ ہوتی تو میں مل ہی نہ پاتا۔ تو زرنین نے بنا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی نیکیاں کرتی رہتی ہوں میں، آپ شکریہ کر کے میری نیکی کو ضائع نہ کریں۔ اس طرح جو اسے شرمندہ کرنے آیا تھا، اسد جو اسے شرمندہ کرنے آیا تھا، اب ہون کو کس طرح سے دیکھ رہا تھا، پر وہاں تو دنیا بھر کی عاجزی چھائی تھی اور اس کے اس انداز پہ کہکا بھی نکل گیا اور اس کے آگے جھکتے ہوئے بولا ویسے لگتا ہے آپ نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں۔ تو زرنین نے چڑھاتے ہوئے ہنس کے اس بات میں سر ہلایا۔ حدید نے دور سے زرنین کے ساتھ اسد کو اچنبھے سے دیکھا اور سوچنے لگا یہ محترم کون ہے۔ جب عیشت جو کسی کام سے حدید کے پاس آئی تھی اس نے بغور حدید کا مشاہدہ کیا اور کہنے لگی یہ اسد ہے، نیو مائگریٹ ہو کے آیا ہے، شاید پرانا کلوز فرینڈ ہوگا کیونکہ زرنین نے آج پیریڈ بنک کیا تھا، اس کے ساتھ ہی پورا پیریڈ۔ تو حدید نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور عیشت اپنے وار کی کامیابی پہ مسرور ہوتی چلی گئی۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر پہنچے سرین شاہ کو منتظر پایا۔ زرنین تو دیکھتے ہی ملنے کو بھاگی۔ جب ٹکر لگ کے گرنے لگی تو حدید نے جلدی سے بازو سے پکڑا جسے زرنین نے ایک جھٹکے سے پرے کیا اور سرین شاہ کے گلے لگ گئی۔ تو ثنا نے اسے پرے ہٹایا۔ ان پر سب کا حق ہے، ان پر سب کا حق ہے، ہمیں بھی ملنے دو، قبضہ گروپ کہیں۔ تو وہ منہ بناتے ہوئے دور ہوئی اور چٹکی کاٹنا نہیں بھولی تھی۔ درد سے وہ بلبلا اٹھی جبکہ زرنین روم میں دوڑ گئی۔ دوپہر کا کھانا کھا کے سب باتوں میں مصروف تھے۔ سرین نے سب کو متوجہ کیا اور حدید سے زرنین کو ساتھ بھیجنے کی درخواست کی۔ جب زرنین نے بات میں ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا امو جان جانا میں نے ہے اور اجازت کسی اور سے، میں چل رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ جب سرین نے تنبیہہ نگاہ اس پہ ڈالی تو وہ گڑبڑا کے بولی میرا مطلب تھا ان کو کیا اعتراض ہوگا، یہ تو مجھے نہیں روکتے کہیں سے بھی، اور کہنے لگی میں بیگ لے کے آتی ہوں اور بیٹھے جبکہ سرین شاہ نے اس کے انداز پہ سر پکڑا جبکہ حدید بھی اس کے پیچھے گیا۔ حدید جب روم میں آیا تو دیکھا میم اپنی منگنی پہ پہننے والے سوٹ بیگ میں رکھ رہی تھی۔ جب حدید نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا تو زرنین نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور تڑک کے بولی چھوڑے میرا ہاتھ، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ حدید نے اسے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا تم ہو میرا مسئلہ، آنے سے راضی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اپنے باپ کا قتل بول چکا ہوں اور تم اپنے باپ سے مل سکتی ہو، میں اب بھی تمہارے باپ سے نفرت کرتا ہوں اور کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا، اور تم میرے ساتھ ہی اس گھر میں جاؤ گی، میرے ساتھ ہی آؤ گی، وہ بھی جسٹ منگنی پر، اور تمہارے ساتھ میری محبت کی شادی نہیں جو میں محبت میں آ کر تمہیں ہر چیز کی اجازت دے دوں، میری پابند ہو تم، اتنا اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، اور آئندہ میرا ہاتھ جھٹکا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہر اختیار رکھتا ہوں تم پہ، تمہارا ہاتھ پکڑنے کا بھی اور تمہیں چھونے کا جس طرح چاہوں۔ اس کو جھٹکے سے پرے کرتے ہوئے حدید نے اسے اس کی اہمیت جتلائی اور باہر چلا گیا۔ زرنین جب باہر آئی تو سرین نے اسے گلے سے لگایا بیٹا شوہر کی بات ماننے میں ایسی بیویوں کی عزت، اپنے گھر رہو، اپنے گھر خوش رہو آباد رہو، تم تو خوش قسمت ہو، تمہارا شوہر تم سے ایک پل بھی جدا نہیں رہ سکتا۔ حدید نے پتہ نہیں کیا کہانی بنائی تھی، وہ ہنستے ہوئے اسے اپنے نیک خیالات سے مستفید فرما رہی تھی۔ سرین کے جاتے ہی اس کے دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا اور روم میں آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اسی لیے اپنے ہی روم میں آ کے سو گئی۔ زرنین کی جب آنکھ کھلی تو سامنے ہی حدید کی صورت نظر آئی جو بک گود میں دھرے بیٹھے
بیڈ سے ٹیک لگائے سو رہا تھا اور زرنین میڈم ہمیشہ کی طرح ٹانگیں اس پہ دھرے مہو اس طرح تھیں۔ اچانک اسے اپنے سونے کے انداز پہ جی بھر کے شرمندگی ہوئی، مگر انسانوں کی طرح سونا تو اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ آرام سے بنا آواز کیے اٹھی اور روم سے باہر نکل آئی۔ دوسرے دن جب وہ یونی پہنچی تو اسد کو اپنا منتظر پایا، جس نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا جس پر زرنین نے منہ بنایا، جبکہ حدید نے شدید غصے سے یہ منظر ہضم کیا کیونکہ اسے زرنین کے تاثرات تو نظر نہ آئے تھے۔ اسے آیا تو بس اتنا نظر کہ وہ ہنس کر اس سے مخاطب تھا۔ حدید اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ پہنچا اور خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسے زرنین کے ساتھ دیکھ کر اسے غصہ کیوں آ رہا ہے۔ اور مسٹر کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیوں منہ چڑھوانا ہے؟ مجھ سے اپنی شکل گم رکھا کرو، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، زرنین نے نخوت سے کہا اور کلاس اٹینڈ کرنے چل دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح لیٹ کلاس میں آئی تھی۔ جب حدید نے غصے سے کہا، آئندہ میری کلاس میں جو بھی 10 منٹ لیٹ ہوگا برائے مہربانی پھر باہر ہی رہے، خصوصاً مس زرنین صاحبہ، تو اس نے چنبے سے دیکھا کہ انگارے کیوں چبا رہا ہے اور وہ لیکچر سٹارٹ کر چکا تھا۔ پھر تو شاید زرنین کی سختی کا دن تھا جو حدید نے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ ناول پڑھا رہا تھا ویٹنگ فار گوڈوٹ اور اسی کے متعلق سوال کر رہا تھا۔ جب حدید نے پوچھا کہ گوڈوٹ کون ہے اس ناول کا، تو زرنین نے مزے سے جواب دیا، جب آپ کو خود نہیں پتا تو مجھے کیا معلوم ہوگا؟ میں تو بیچاری بندی ہوں جو خود کسی گوڈٹ کا ویٹ کر رہی ہوں جو اس پڑھائی سے میری جان چھڑوا دے۔ اس کی بات سن کر سب نے چت پاٹ پہ قہقہ لگایا، جبکہ حدید نے جسٹ ایک لفظ بولا، آؤٹ، اور انگلی کا اشارہ کیا کلاس سے نکلنے کا۔ تو زرنین منہ بناتے ہوئے بولی، میں اکیلی کیا کروں گی باہر، ان تینوں کو بھی بھیج دیں۔ حدید نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور غصے سے بولا، مس زرنین گو، تو وہ بھی چپاک سے وہاں سے نکل گئی، مبادا دھکے کھا کر نہ نکال دے۔ زرنین باہر نکلی اور کینٹین کی جانب بڑھ گئی کیونکہ بے عزتی کے بعد بھوک لگنا نارمل سی بات تھی اس کے لیے۔ وہ جیسے ہی اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی، آگے اسد کو براجمان دیکھا تو منہ بناتی گھاس پہ بیٹھ گئی۔ جب اسد بھی بے شرمی کی ریکارڈ توڑتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور بولا، آپ بچپن سے ایسی ہیں یا ابھی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے؟ تو زرنین نے غصے سے سرخ چہرہ لیا اسے دیکھا اور ہاتھ لہرا کے بولی، نہ میں کہتی ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آپ نے تو بے شرمی کی ریکارڈ توڑے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، نہ میں تو شرم والے دن پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو زرنین نے جھنجھلا کے اسے دیکھا اور اسے اگنور کرنے کے لیے ہینڈ فری نکالی، پر شاید اس نے بے شرمی کے سارے لیول کراس کیے ہوئے تھے۔ زرنین نے خواب شیشے کا ناول جو اس کی پسندیدہ رائٹر کا تھا پر کنسنٹریٹ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹ گٹ کا ہوش بلائے ناول میں غرق ہو گئی۔ حدید کلاس آف کر کے جب باہر نکلا تو زرنین کا خیال آیا تو کینٹین ایریا میں آیا جہاں زرنین کے ساتھ اسد کو بیٹھے دیکھ کر غصے سے اس کے قریب آ گیا اور زرنین کو بولا اٹھنے کو۔ جب زرنین نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کا جی چاہے لگائے اس کے کانوں کے پیچھے، مگر غصہ برداشت کرتے ہوئے واک آؤٹ کر گیا کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ سن کر بھی انجان بن رہی ہے۔ زرنین کو اچانک ایک میسج موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ ریدا کو چوٹ لگی ہے اور اسے چلنے میں ہیلپ چاہیے، تو وہ جلدی سے روم میں پہنچی۔ جب روم لاکڈ ہو گیا تو زرنین نے مڑ کر دیکھا تو اسد کو دیکھ کر وہ چونک گئی، تم یہاں، ریدا کہاں ہے؟ تو وہ مسکرا کے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو زرنین کو جیسے شوق سا لگا۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھلا اور حدید اور ریشل اندر داخل ہوئے۔ زرنین کا ہاتھ اسد کے ہاتھ میں دے کر حدید تو جیسے اپنی ہوش ہی کھو بیٹھا تھا اور دیکھا نہ تھا اس کا گریبان پکڑ کے مکہ اس کے ناک پہ دے مارا تو جیسے زرنین کا سکتہ ٹوٹا۔ حدید اور اسد دونوں گتھم گتھا تھے۔ جب زرنین نے حدید کو روکنے کی کوشش کی، حدید چھوڑیے اسے، پر وہ ہوش میں آتا تو اس کی بات سنتا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے قریب گئی اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ جب اسے دھکا لگا اور وہ نازک سی ٹہنی کی طرح دور جا کے گری، اس کا سر زور سے میز سے ٹکرایا اور وہ ہوش کھو بیٹھی۔ ایشا نے جب سچویشن سیریس محسوس کی تو انہیں روکنے لگی، سر، لیکن غلطی صرف اس کی تو نہیں، اگر اس نے زرنین کا ہاتھ پکڑا تھا تو اس نے اجازت دی ہوگی۔ جب حدید اچانک مڑا اور اس کا منہ زور سے اپنے ہاتھ میں دبوچا، اگر تم عورت ذات نہ ہوتی تو میری بیوی پر الزام لگانے سے تمہاری زبان سلامت نہ ہوتی۔ میری بیوی کیسی ہے یہ تم سے جاننے کی ضرورت نہیں مجھے، اور تم لوگوں کی سازش میں بہت پہلے سے جان گیا تھا۔ میں تو ویٹ کر رہا تھا کہ آخر تم لوگوں کا پلان کیا ہے، مگر تم لوگوں کی طرح تم لوگوں کے پلان بھی گھٹیا ہیں۔ اور اسد کو دھکا دے کے پرا کیا
اور اسد کو دھکا دے کے پرے کیا۔ لے جاؤ اپنے شطرنج کے مہرے کو، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم ایک عورت ہو۔ اور یاد آنے پر زرنین کو تلاشا نظر میز کے پاس بے ہوش پڑے وجود پہ پڑی تو اسے باہوں میں سمیٹے باہر بھاگا۔ یہ تو شکر تھا کہ یونٹ تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ اکا دکا اسٹوڈنٹ جنہوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ سوال کرتا اس نے زرنین کو گاڑی میں لٹایا اور زرن سے گاڑی دوڑا لے گیا۔ زرنین کو ہوش آیا تو حدید کو سامنے پایا، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر بھی تھا، اس لیے اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ جب ڈاکٹر نے حدید کو یقین دلایا کہ وہ اب ٹھیک ہیں، بظاہر کوئی چوٹ نہیں لگی، سڑک کے پچھلی سائڈ پہ ایک گروم سا بن گیا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے اوکے کا سگنل دیا اور وہ اسے لیے گاڑی میں آ بیٹھا۔ جب زرنین نے بولنا شروع کیا، میں آپ کو کوئی صفائی نہیں دوں گی، آپ نے کیا سوچا میرے بارے میں؟ مجھے نہیں معلوم، آپ کو اس شخص سے شادی کرنی ہے تو کریں، مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، میں رب کے علاوہ کسی کے جواب دہ نہیں۔ جبکہ حدید نے اس کی ساری بکواس خاموشی سے سنی اور چپ چاپ گاڑی چلا دی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو نرمین اور ثنا پریشان صورت لیے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی سے ان لوگوں کی طرف بڑھی۔ آپ دونوں ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ ہاسپٹل کیوں گئے تھے؟ ایک ہی سانس میں بہت سے سوال پوچھ ڈالے۔ جب حدید نے مسکراتے ہوئے دونوں کو تسلی کروائی کہ سب خیریت ہے، بس تم لوگوں کی دوست محترمہ کا پاؤں پھسل گیا تھا اس لیے گئے تھے ہاسپٹل، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور روم کی جانب بڑھ گیا۔ رات کو سرین شاہ اور داور شاہ دونوں آ گئے اور آتے ہی حدید کے روم میں چلے گئے۔ ان تینوں بیویوں کو تجسس ہوا کہ آخر بات کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ تینوں نیچے آئے اور آتے ہی حدید نے زرنین کو مخاطب کیا، آنی تمہیں لینے آئی ہیں تو جاؤ آنی کے ساتھ۔ زرنین نے حیرانگی سے دیکھا، پر اپنی اماں کے ساتھ جانے کا تصور ہی خوبصورت تھا، اس لیے جلدی سے بیگ پیک کر کے آئی اور 8 سال بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں پہنچے، دادوں نے اس کا ویلکم کیا اور اسے پیار سے گلے لگایا تو پہلی دفعہ اس کی آنکھیں اپنوں کے لیے نم ہوئی، ورنہ تو ان لوگوں کی بے حسی کے بعد وہ ان لوگوں کا نام بھی نہ لیتی تھی۔ جب ہی کسی کے گھسٹنے کی آواز آئی تو اس نے مڑ کے دیکھا، جہاں اس کا باپ وہیل چیئر گھسیٹتا ہوا آیا تھا۔ زرنین نے اب تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا زرنین بولوں کہ زرنین بولوں۔ زرنین نے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا اور سرین شاہ کو مخاطب کیا، مو جان میں تھک گئی ہوں، میرا روم۔ تو سرین شاہ اس کے ساتھ چل پڑی، زخم کو بھرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ روم میں پہنچ کے سرین شاہ واپس آ گئی، جبکہ زرنین بیڈ پہ گری آج کے دن کے عجیب و غریب سچویشن کے متعلق سوچنے لگی۔ اچانک حدید کا خیال آیا کہ وہ مجھے غلط سمجھ رہا ہوگا، وہ کیسے سوچ سکتا ہے میرا کسی کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اگر ہوش میں ہوتی اس وقت تو وہ حدید کی اپنے لیے پوزیسونیس دیکھ کر ضرور بے ہوش ہو جاتی اور اب غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی۔ زرنین حدید کو سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ کب تک سوتی رہی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ آنکھ سرین شاہ کے ممتا بھرے احساس سے ہوئی۔ سرین شاہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی اٹھ رہی تھی، جب اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ہونٹوں سے لگایا اور سر ان کی گود میں دھرا تو سرین شاہ نے بھی پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ امو جان، حدید کیسے مانے مجھے یہاں بیچنے کے لیے؟ تو سرین شاہ نے اسے پیار سے دیکھا، بس کہا اس کو کہ انسان کے بچوں کی طرح میری بیٹی کو آنے دو، آخر اس کے بھائی کی خوشی ہے تو وہ مان گیا۔ سچی؟ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ مچی میری جان، سرین نے اس کی ناک دبائی، اب اٹھ جاؤ، مغرب ہونے والی ہے۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ چکی تو خیال پھر سے بھٹک کے حدید کی جانب کیا، اس کے پاس تھی تو پرواہ نہ تھی، دور ہوئی تو اسی کا خیال تھا۔ وہ سر جھٹک کے ڈائننگ ہال میں گئی جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی زین شاہ کی آنکھوں میں چمک اتر آئی، مگر وہ تو سب کو سلام کر کے چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گئی، ایک نظر بھولے سے بھی ان پہ نہ ڈالی، جبکہ وہ اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اسی کے بے حد اصرار پر سرین شاہ زرنین کو لے کر آئی تھی، کیونکہ وہ اس سے ملنا چاہتے تھے، معافی مانگنا چاہتے تھے، کیونکہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو فرعون کو بھی شکست ہوتی ہے، اور وہ اپنے وقت میں فرعون بن گئے تھے، جس نے اپنی انا اور ضد کی جنگ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو قربان کیا تھا اور پچھتایا بھی نہ تھا، اور شاید اب بھی نہ پچھتاتا اگر قدرت نے اسے اس کی اوقات یاد نہ دلائی ہوتی۔ وہ سب کھانا کھا چکے تو داؤد اور داور نے اسے کارڈ کھیلنے کی پیشکش کی، جس سے اس نے مسکرا کے قبول کیا، کیونکہ وہ اپنی نیند پوری کر چکی تھی۔ سرین شاہ بھی ان کے کھیل میں شامل تھی، کیونکہ ان دونوں کا ہر کام سرین شاہ کے بنا ادھورا ہوتا تھا۔ زرنین فل چیٹنگ کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں اس کی کھلے عام چیٹنگ پر چلا رہے تھے، جبکہ سرین شاہ مسکرا کر دیکھ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ یوں ہی ان کا گھر خوشیوں سے بھرا رہے۔ امو جان، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ تو سرین نے اسے پیار کیا اور بولی، کیوں نہیں میری جان، اور روم کی طرف بڑھی۔ آج داؤد اور نرمین کی منگنی تھی۔ زرنین نے ڈل گولڈن کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی اور ساتھ میں میچنگ جویلری، آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل
लगाए وہ تیار تھی۔ وہ لوگ جب آغا ہاؤس پہنچے تو امجان اور ثنا کے ساتھ بہت سی رشتہ دار لڑکیوں نے ان لوگوں کا ویلکم کیا۔ زرنین کی نظریں حدید کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ کہیں نہیں دکھ رہا تھا، تو زرنین نے اس کے روم کی جانب قدم بڑھائے تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ زرنین نے الماری میں منہ ڈھیر لیا جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو، تو نظر جویلری باکس پر پڑی تو وہ اٹھا کے دیکھنے لگی۔ اس کی تیاری مکمل تھی، صرف پائل نہیں پہنی تھی، اس لیے جب ان پہ نظر پڑی تو وہ ہی اٹھا کے پہننے لگی۔ جب حدید واش روم سے نکلا تو سامنے ہی زرنین کا لشکار مارتا وجود تھا، جسے نظر انداز کرتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا کہ زرنین کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنا سچ ٹچ کے آئی تھی اور اس نے ایک نگاہ بھی اس پہ نہ ڈالی تھی۔ جب وہ اہانت کے احساس سے ایک پائل پہن کر دوسری وہیں چھوڑ کر چلی گئی تو اس کے باہر نکلتے ہی حدید نے گہری سانس بھری اور وہ جیسے ہی واش روم سے باہر آیا تو اس کی نظروں نے واپس پلٹنے کا نام نہ لیا۔ پر اس سے پہلے کہ زرنین دیکھتی اس نے بمشکل اپنی نظروں کو قابو کیا جو اس کی خوبصورت سراپے سے لپٹ کے رہ گئی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ اسے خوبصورت کانٹوں سے لیس دیکھا تھا، ورنہ تو لاپرواہ ساحلیہ بنائے اچھل کود میں بزی رہتی تھی۔ حدید نے اپنی تیاری کو آخری ٹچ دیا اور باہر چلا گیا۔ زرنین کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا جس کے لیے روپ سنوارا تھا، اس نے ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ اندر ہی اندر کڑتے ہونٹوں میں مسکراہٹ لا کے سب سے مل رہی تھی، ورنہ جی چاہ رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے۔ داؤد نے خود نرمین کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی تھی جس پہ سب نے مل کے ہوٹنگ کی اور پھر تصویریں بنانے کا سیشن سٹارٹ ہوا تو حدید کو بھی سب نے اسٹیج پر بلایا جو کہیں نہ کہیں بزی تھا۔ حدید زرنین کے ساتھ آ کھڑا ہوا جب ایک پک بننے کے بعد شہریار نے کہا، کیوں بھائی، بھابھی کے ساتھ ناراض ہو کیا جو اتنی دور دور؟ تو حدید نے اچانک سے زرنین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے قریب کیا۔ زرنین نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو اسی پوز میں پک بن گئی۔ بہت سی یادگار تصویروں کی سب فرینڈس میں گانوں کا مقابلہ ہوا اور رات گئے تک واپسی ہوئی۔ سرین شاہ لوگوں کو آغا جان نے رکنے کا بول دیا تھا تو وہ بھی وہیں رک گئیں۔ سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے تو وہ بھی اپنے روم میں آئی جہاں حدید خواب و خرگوش کے مزے لے رہا تھا تو اس نے بھی اپنا کمبل اٹھایا اور صوفے پر آ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور وہ حدید کے سلوک کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صبح سب کی آنکھ لیٹ کھلی تھی۔ ناشتہ کر کے سرین شاہ نے جانے کے لیے اجازت مانگی۔ جب زرنین بھی بائک لے کر آ گئی، امو جان میں بھی ساتھ جاؤں گی، تو سرین شاہ نے حدید کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا زرنین نے جلدی سے کہا، حدید سے میں نے اجازت لے لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن ٹھہر جاؤں، جبکہ حدید نے جسٹ اسپات میں سر ہلا دیا۔ زرنین کی آنکھوں میں مرچیں سی بھریں، تو کیا میری اس کی نظر میں اتنی بھی اہمیت نہیں کہ جھوٹے منہ ہی روک لیتا؟ وہ بھاری دل سے وہاں سے چل دی اور جیسے ہی زین مینشن میں پہنچی تو جیسے شاہ زین انہیں کے انتظار میں تھے۔ جب زرنین منہ پھیر کر اس کے قریب سے گزرنے لگی تب زین شاہ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ زرنین نے پہلے تو حیرت سے ان کی جانب دیکھا، پھر غصے سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ آپ لگتے ہی کیا ہیں میرے؟ وہ غصے سے چلائی، کس حیثیت سے آپ نے میرا ہاتھ پکڑا؟ میرا ہر رشتہ ٹوٹ چکا ہے آپ سے مسٹر زین شاہ۔ اسی دن میرا باپ مر گیا تھا جب آپ کی انا نے مجھے ڈوکوڑی کا کیا تھا۔ کیا حیثیت تھی میری آپ کی نظر میں؟ سمجھ لیا تھا میں نے 11 سال میں آپ کی کون کون سی زیادتی بھولوں؟ کیا یہ بھول جاؤں کہ آپ نے کبھی پیدا ہونے سے لے کر 11 سالوں تک شاید ہی کبھی دیکھا ہو، دیکھا بھی اس دن جس دن مجھے خود پر قربان کرنا تھا۔ کیوں ہم عورتیں آپ کے لیے اتنی بے حیثیت ہوتی ہیں؟ کیا ہے آپ لوگوں کی اوقات؟ جو گناہ تم مرد لوگ کرو سزاوار عورت ہو؟ کیا خدا ہو جو تم لوگ خود فیصلہ کرتے ہو؟ خود کیوں نہیں مر جاتے ہم عورتوں کو قربان کرنے کی بجائے؟ اگر تم لوگوں میں غیرت ہو تو خود مر جاؤ، مگر اپنی بہن بیٹی قربان نہ ہونے دو۔ پر تم لوگوں کو تو قتل کرنے ہیں، دشمنیاں نبھانی ہیں۔ اتنے ہی غیرت مند ہوتے ہو تو خود حوصلہ کیا کرو، اپنے کیے کا بھگتان خود بھگتا کرو، نہ کہ ہم ناچیز عورتوں کی پناہ لو۔ خدا را، اس جہاں کا خدا بھی اسی کو رہنے دو، خود مت بنو۔ اور روتے روتے اپنے روم میں چلے گی۔ حدید جو آغا جان کے کہنے پر ان لوگوں کے پیچھے ہی انہیں لینے آیا تھا واپس مڑ گیا، جبکہ زین سمیت وہ چاروں نفوس بت بنے بیٹھے تھے۔ کہ تو وہ سچ ہی گئی تھی، عورت مرد کی غیرت ہوتی ہے، چاہے بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو یا بیوی ہو، تو کیوں اپنی جان بچانے کے لیے اس غیرت کو نیلام کیا جاتا ہے؟ کب تک عورت مرد کی کرنی بھگتے، مرد اپنے جرم کی سزا مرد کی طرح بھگتے، نہ کہ کائر کی طرح عورت کی آڑ لے کے۔
بہت سے دن اسی ٹینشن کے ماحول میں گزر گئے۔ جب زین نے پھر سے زرنین سے معافی مانگی تو وہ بھی اپنی انا کو قائم نہ رکھ سکی۔ آخر کو اس کا باپ تھا جو پہلے ہی اپنے کیے جرم کی سزا اس دنیا میں پا چکا تھا، اور معاف کرنے والا تو رب کی بہت قریب ہوتا ہے۔ اس نے زرنین کو معاف کیا۔ جیسے جیسے خوشی کی لہر سب میں دوڑ گئی اور جیسے سرین شاہ کی زندگی میں چبھا آخری کانٹا بھی نکل گیا۔ ہر روز کبھی تینوں بھائیوں کے ہنسنے تو کبھی لڑنے کی آوازیں آتی، ویسے بھی یونی سے انہیں فری کر دیا گیا تھا، اسی لیے وہ پڑھائی میں بزی رہتی تھی۔ جب پڑھتے ہوئے اچانک اسے چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سرین شاہ اسے ہاسپٹل میں لے کے گئی تو سرین شاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اسے پتہ چلا کہ وہ نانی بننے والی ہیں، جبکہ زرنین کو سمجھ میں نہ آیا وہ خوش ہو یا غمگین، کیونکہ وہ تو یہ بھی نہ جانتی تھی کہ حدید کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اس لیے اس نے سرین شاہ کو منع کیا کسی کو بھی بتانے سے۔ تو سرین شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ جلدی سے مسکرا کے بولی، میں خود بتاؤں گی نا، اب اس سیمسٹر تو ہونے دے ورنہ آغا جان اور ام جان مجھے لے جائیں گے آ کر۔ اس نے جلدی سے بہانہ گڑھا جس پر سرین شاہ بھی خاموش ہو گئی، جبکہ وہ آرام سے پیپر دینے لگی۔ جس دن اس کا آخری پیپر تھا اسی دن ام جان اور آغا جان اسے لینے آ گئے۔ زرنین ان لوگوں کی خوشی کی خاطر آ گئی، ورنہ تو حدید کی بےحتنائی اسے روز رلاتی تھی۔ سرین شاہ نے اس کی پریگننسی کے بارے میں ام جان کو بتا دیا تھا، جس سے سب بہت خوش تھے۔ رات گئے تک وہ نرمین اور ثنا کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جب انہوں نے نیند آنے پر اسے باہر کی راہ دکھائی تو وہ جلتی کرتی انہیں گالیاں نکالتی روم میں گئی جہاں حدید گہری نیند میں سو رہا تھا، تو وہ اسے اتنے دن کے بعد دیکھ کے کافی دیر تک تکتی رہی اور پھر صوفے پہ جا کے سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو زرنین نے خود کو صوفے سے نیچے منہ استراحت فرمایا۔ رات کو کسی وقت وہ شاید نیچے گر گئی تھی۔ اس نے بال سمیٹے بیڈ پہ نظر ڈالی جو خالی تھا، مطلب وہ بھی مجھے نیچے گرے دیکھ چکا تھا۔ اسے شرمندگی نے گھیرا اور نماز پڑھنے اٹھ بیٹھی۔ حدید روم میں نہیں تھا، سردی بھی زوروں پہ تھی۔ وہ ناشتے پر باہر آئی تو سب اسی کا ویٹ کر رہے تھے، سب اس کا یوں خیال کر رہے تھے جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ ایک وہ ہی بے اطمینان تھا جس سے سب سے قریبی رشتہ تھا اس کا۔ ناشتہ کرتے زرنین کی نظریں حدید کو ڈھونڈ رہی تھی جو روم میں بھی نہ تھا، اور اب ناشتے پہ بھی۔ زرنین کا پورا دن بے کل گزرا۔ ایک تو طبیعت کھری کھری سی تھی، اوپر سے حدید کا آتا پتہ نہ تھا۔ وہ بے چین سی یہاں وہاں چکر لگاتی رہی، پر رات کا کھانا کھا کے سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور صوفے پہ ٹیک لگا کے اس دشمن جاں کی بے حسی کے بارے میں سوچتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ حدید رات کو دیر سے گھر پہنچا۔ زمینوں کا کوئی مسئلہ تھا جس میں وہ آج کل مصروف تھا۔ روم میں آیا تو زرنین کو بیٹھے بیٹھے سویا پایا تو اس کی بے آرامی کا سوچ کر اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹانے لگا۔ جب زرنین کی آنکھ کھلی اور خود پہ جھکے حدید کو پرے دھکیلا، اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں۔ سوتے میں وہ ہڑبڑا گئی اور ڈر کے اسے پرے دھکیل لیا۔ جب حدید نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچا، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تم کون سا دنیا کی انوکھی بیوی ہو جسے شوہر نے چھو لیا تو گناہ ہو جائے گا؟ جب زرنین نے بھی دو بدو جواب دیا، محبت سے مانگیں گے تو سب کچھ نچھاور کر دوں گی، پر میں کوئی پپٹ نہیں جسے جب چاہا جہاں چاہا موڑ لیا۔ جیتے جاگتے انسان ہوں، کوئی آپ کا دل بہلانے والی گڑیا نہیں جسے آپ اپنی ضرورت کے تحت استعمال کریں۔ بہت برا لگتا ہے میرا چھونا تمہیں۔ حدید نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ٹینشن مت لو، جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھوڑ کے امریکہ، اور اپنا بیگ اٹھا کے الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں بھرنے لگا تو جیسے زرنین کی جان کسی نے اپنی مٹھی میں لے لی اور اس نے یہ انا کی جنگ میں ہارنے کا فیصلہ کیا اور اس کے قریب آئے اور کپڑے اس کے ہاتھ سے لیے جب اس نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اب اور کیا باقی ہے؟ حدید پلیز مت جائیں۔ کیوں نہ جاؤں؟ اچانک حدید نے اس کے دونوں بازوں کو پکڑ کے کھینچا تو وہ در سے بلبلا اٹھی۔ حدید اگر آپ نہ روکے تو میں کیسے جیوں گی؟ تھک گئی ہوں لڑتے لڑتے آپ سے، دوری اب سہ نہیں سکوں گی، آپ کا وجود مجھ میں سانس لے رہا ہے، میں پریگننٹ ہوں، اگر آپ مجھے چھوڑ گئے تو میں۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب حدید نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا۔ کون کمبخت تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہے لٹل فروگی؟ اسے قریب کرتے ہوئے بولا۔ تو اس لیے روک رہی ہو مجھے؟ حدید نے خفگی دکھائی۔ یعنی تمہیں میری تو کوئی ضرورت نہیں، جسٹ بیبی کے لیے روک رہی ہو؟ تو زرنین نے جلدی سے کہا، میں نے کب ایسا بولا؟ میں تو اس لیے روک رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے بیبی کے بابا سے محبت ہے، اور اپنا سر اس کے سینے سے ٹکرا لیا تو حدید اس کی محبت کے خوبصورت انداز پہ مسکرا اٹھا۔ اس کو باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، میں بھی تم سے پیار کرنے لگا ہوں، بس ضد اور انا کے پرچم کو بلند رکھنے کی کوشش میں اظہار نہیں کر سکا۔ تم میری ضرورت نہیں، محبت ہو جس سے مجھے عشق ہونے لگا ہے۔ جبکہ زرنین اس کے اظہار سے خود کو معتبر سمجھنے لگی، کیونکہ محبت میں مان جسے ملتا ہے
वही आसूदा होता है। अगर मोहब्बत हो तो अना को मार देना चाहिए, आज तो कोई पाबंदी नहीं है ना। हदीर ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में थामा तो ज़रनीन का सर बमुश्किल ना में हिला जब हदीर ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, आज तो कर दो इकरार कि तेरी रूह में उतर जाऊं, समेट लूं तुझको खुद में कि रूह को मुअत्तर कर दूं, तेरी जुल्फ़ी में उतरूं शाम की तरह, तेरे चेहरे पे सवेरा कर जाऊं, बरस जाऊं किसी बादल की तरह, तेरी रूह को जल थल कर दूं। उसकी शायरी की कोशिश पे ज़रनीन की हंसी निकल गई और चाँद उसकी हंसी पे मुस्कुरा उठा। खुशियाँ और गम ज़िंदगी का हिस्सा है और अंधेरे के बाद उजाला ही उजाला है। इसके साथ ही ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा ये आपको नावल? शॉर्ट सा नावल था लेकिन अच्छा लिखा हुआ था। नावल का नाम था अना और मोहब्बत और राइटर थी इसकी नीली राजा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छे नावल के साथ आऊँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।